اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم الہمنی رشدی وعصمنی من شر نفسی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا لما تحب وترضی۔ یسألونک ماذا ینفقون، اس سے پہلے کہاں پڑھے تھے یسألونک؟ میں نے بولی تھی آپ ایک لسٹ بناؤ گے یسألونک کی، نمبر 1 پر کیا پڑھے تھے ہم نے، وہاں پر ہی لکھی ہے نمبر 2 پر یہ والی، اور آیت نمبر کے ساتھ پہلی 89 یسألونک عن الاحلہ، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، قل کہہ دیجئے کہ وہ حج کے مہینے معلوم کرنے اور وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہاں پر کیا ہے، آیت نمبر اس کے نیچے لکھے نمبر 2، دوسری مرتبہ قرآن میں یسألونک آ رہا ہے، کون سی آیت میں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 215۔ یسألونک ماذا ینفقون، وہ سوال کرتے ہیں صحابہ کرام آپ سے کہ کیا کچھ کریں، کیا خرچ کریں۔ علم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اچھا سوال کرنا، جس سے مقصد واقعی علم حاصل کرنا ہو، نہ کہ بس تفریح کرنا یا سامنے والے کی تنقید کرنا۔ یعنی علم حاصل کرنا کیا ہے، یعنی سوال کرنا کیا ہے، ایک علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مثلا آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اور آپ پوچھتے ہو کہ یہ آیت میں یہ بولا گیا، یہ بات نہیں سمجھ میں آئی، ذرا پھر سے بتائیے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو علم کا شوق ہے اور آپ علم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ ایسے ہی کسی کا مذاق اڑانے کے لیے یا ٹائم پاس کرنے کے لیے، یا دیکھوں میں ان کو کتنا آتا ہے، ذرا ان سے ایسے ٹیڑھے ٹیڑھے سوال کروں تاکہ پتہ چل جائے کہ بڑے عالم اور علامہ بنتے ہیں اور کتنا ان کو آتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ایسا کرنا کیا ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال سے بھی منع کیا ہے، قیل قال سے میں منع کیا ہے۔ اس لیے جیسے کہ سیرت میں آتا ہے صحابہ کرام نے سیکھنے کے لیے سوال کیے، لیکن ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ صحابہ کرام کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آ کر احترام اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، جو کچھ بتایا جاتا تھا اس کو سیکھتے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپس میں اس کو ڈسکشن کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احترام کرتے تھے، جو آپ نے کہا اس کو لکھ لیا، سمجھ لیا، اب جب آپ تشریف لے گئے تو آپس میں اچھا تم نے اس کو کس طرح سمجھا، تم نے اس بات کو کیسے لیا، تم نے اس آیت کا کیا مطلب لیا، یہ ساری چیزیں، اور اس سے جو بات کوئی ایک نہیں سمجھ میں آتی تھی تو وہ آپس میں کلیئر کر لیتے تھے۔ قرآن پاک میں ایسے مقامات تقریباً 17 ہیں جہاں سے سوال و جواب کو ہو بہو اسی شکل میں رکھ کر بات کو سمجھایا گیا۔ یہاں پر خرچ کرنے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، وہ عمل کر کے طریقے پوچھ رہے ہیں، عمل کرنے کا طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں ایسی ہیں جو کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور ایک بد-اخلاقی۔ یعنی سوال اچھے نہ کر کے علم حاصل نہ کرنا، یہ کیا ہے، بد-اخلاقی کی نشانی ہے۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، جب مجھے دیکھا تو فرمایا قسم ہے کعبے کے رب کی، وہ لوگ بہت نقصان میں ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو کثرت سے روپیہ جمع کرتے ہیں، وہ لوگ نقصان میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو آگے پیچھے دائیں بائیں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ یعنی مال کے خرچ کرنے میں آیت آئی ہے، اس میں یہ احادیث آ رہی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو قابل رشک قرار دیا۔ ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات اس کے خیر کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہو، وہ بھی اسی طرح آگے پیچھے دائیں بائیں دن رات اس کو لٹاتا پھرتا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے۔ تو اس طرح سے یعنی وہ ہے کہ کیا خرچ کرے، اس کا شوق تھا ان کو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ یہ آیت نفلی خیرات کے بارے میں اتری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدہ پر، والد پر، بہن بھائی پر، اور قریبی، پھر درجہ بدرجہ جو قریبی عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ان پر۔ پھر فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہاری ہر نیکی سے خوب واقف ہے، یعنی قیامت کے دن تمہیں نیکیوں کا پورا پورا بدلہ ملے گا، کیونکہ اللہ کسی پر رائی کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ما انفقتم من خیر، کہہ دیجئے جو بھی تم خیر میں سے خرچ کرو گے، مال
کہاں خرچ کرو گے؟ سب سے پہلے تمہارے مال کا حقدار کون ہے؟ فلیل والدینی، ماں باپ کا حق۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ صدقہ تو باہر بہت کرتے ہیں، چیریٹی کے کام بہت کرتے ہیں، ان کے اپنے سگے ماں باپ جا کے اولڈ ایج ہوم میں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، یا ان کو بے سہارا چھوڑ دیا گیا ہے، یا ان کو پوچھتے ہی نہیں، یا ان کا خیال ہی نہیں رکھتے، یا ان پر مال نہیں خرچ کرتے، یہ ساری چیزیں۔ تو یہاں سب سے پہلا حق جو ہے وہ کس کا ہے؟ فلیل والدین، والدین کا۔ اس کے بعد قریبی رشتہ دار، رشتہ داروں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، مسکینوں پر، مسافروں پر خرچ کرو۔ یہاں پر صدقات نافلہ کا ذکر ہے، نفل صدقے کا ذکر، کیونکہ زکوٰۃ والدین کو نہیں دی جا سکتی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ صدقہ کون سا ہے، یہ خرچ کرنا کون سا ہے؟ نفل صدقہ، یعنی جو نفل ہے، جو پسندیدہ ہے خرچ کرنا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ کیونکہ انسان کے مال کا حقدار سب سے زیادہ والدین، بعد میں دوسروں پر، کیونکہ بعض مرتبہ لوگ نام کے لیے یا ہمدردی کے لیے لوگوں پر تو خرچ کرتے رہتے ہیں، مگر والدین ان کے اس مہربانی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر وہ کسی بھی چیز کی ضرورت مند ہو، مثلا ان کو دوا چاہیے، علاج کے لیے پیسے چاہیے، یا کھانے پینے کے لیے چاہیے، تو وہ چیز خرچ نہیں کرتے۔ اس کے بعد سوسائٹی کے مظلوم و محروم لوگوں پر خرچ کرو، یعنی پہلے ماں باپ نمبر 1، نمبر 2 پر قریبی رشتہ دار ہے، سگے بہن بھائی ہے، وہ بیچارے بھوکے پیاسے رہ گئے، بہن بیوہ ہو گئی ہے، اس کے گھر میں اناج نہیں ہے، بچوں کو لے کے اپنی عزت پوشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، نہ مانگتی ہے ہاتھ پھیلا کے، نہ کچھ کرتی، اس کو دینے کی بجائے جاتے ہیں اور یتیم خانے میں مال کھانا کھلا کر آ جاتے ہیں، غریب بستیوں میں جا کے کپڑے اور کمبل بانٹ کر آ جاتے ہیں۔ تو یعنی یہاں اقربین، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو صدقہ وہ ہے کہ جو تم مال خرچ کرتے ہو، اور ایک ہے صلہ رحمی، کہ قریبی رشتہ داروں کو دیتے ہو تو کیا ہے وہ کہ تمہارے لیے وہ صلہ رحمی، یعنی تمہارے لیے اس میں دوہرا اجر ہے۔ مثلا 1 روپیہ ہم نے راستے میں چلتے ہوئے کسی فقیر کو دیا، وہ 1 روپے کا 10 روپے صدقے کا کرنے کا ثواب مل گیا۔ لیکن اگر وہ قریب میں کوئی سگی بہن ہے، سگا بھائی ہے، سگا بھتیجی بھانجا ہے، جو بھی ہے، یا کوئی چاچی چاچا جو بھی ہے قریبی، سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں قریبی رشتہ دار کون سے، ان کو دینے کا کیا ہے؟ وہ دوسری جگہ دینے پر 1 کا 10 ملا، وہاں پر 1 کا 20 ملے گا۔ تو کون چاہے گا کہ بائی 1 گیٹ 1 فری نہیں ہو؟ سبھی چاہتے ہیں نا۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہاں پر خرچ کر دیں۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی سے جمعہ کی نماز میں مسجد میں ایک سوداگر نے عرض کیا کہ میں زکوٰۃ کے علاوہ صدقات و خیرات کی نیت سے اللہ کی راہ میں کچھ دینا چاہتا ہوں، مگر مستحق اور غیر مستحق کو پہچان نہیں رہا ہوں کہ میرے صدقے کا مستحق کون ہے اور غیر مستحق کون ہے، آپ بتائیے کہ میں کس کو دوں؟ تو عبد القادر جیلانی نے کہا کہ تم اس کو دو جو تمہارے خیال میں مستحق ہو، اور اس کو بھی دو جو مستحق نہ ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ تجھ کو وہ دے جس کا تو مستحق ہے، اور تجھے وہ بھی دے جس کا تو مستحق نہیں ہے، کیونکہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بے حساب دیتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ کتنی حکمت کی بات ہے کہ مستحق کو بھی دو اور غیر مستحق، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو یہ نہیں دیتے کہ تو اس کا مستحق ہے اس لیے تجھے دے رہے ہیں، بلکہ تو کوئی چیز ایسی بھی ہوتی ہے کہ تجھے ضرورت بھی نہیں ہوتی، پھر بھی اللہ تعالیٰ تجھے دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ مثلا کوئی اولاد کے لیے تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹی یا بیٹا دے دیا، اب اس کے بعد بچوں کی لائن لگ گئی، تو یہ کیا ہے؟ نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس نے مانگا نہیں۔ بعض لوگ تو بولتے نہیں ایک ہی بس ہے، ہم کو نہیں چاہیے، اور پریشان ہو گئے ایک ہی میں، اور وہ، لیکن اللہ تعالیٰ دیتے نہیں۔ تم مانگو یا نہیں مانگو، تم اس کے مستحق ہو یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس کے بدلے۔ اسی طرح کوئی بھی نعمت ہے، تو یہاں پر وہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ یاد رکھو جو کچھ بھی تم دو گے کسی بھی رشتہ دار کو، کسی بھی قریبی کو، اسی لیے ہم عورتیں اسپیشلی یاد رکھیں، اگر سسرال میں یا اپنے گھر میں اپنے شوہروں کو اس کام سے روکتے ہیں کہ ہاں میرا ہی خرچ دو اور میرے ہی پر خرچ کرو، اور تمہارے بیوی بچے نہیں ہیں کیا؟ تم سارا مال لٹا کے آ جاتے ہو اپنے ماں باپ پر، اور ہم نہیں ہیں کیا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یاد رکھنا چاہیے کہ آپ ان کو والدین پر خرچ کرنے کا روکنے کا سبب بن رہی ہے۔ گناہگار وہ نہیں ہوگا، گناہگار آپ ہوں گی اگر ان کو روکتی ہیں، بلکہ آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ نہیں، مجھ سے پہلے آپ کے والدین کا حق ہے، انہوں نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا، ان کا حق مجھ سے زیادہ ہے، ان پر خرچ کیجئے، ان کا بھی حق دیجئے، ان کی بھی دعائیں لیجئے۔
ہماری ذمہ داری تو آپ کے اوپر ہے ہی ہے، بچوں بیوی بچوں کی تو ہے ہی ہے، لیکن اصل جو حقدار وہ کون ہے؟ اور یاد رکھو وما تفعلوا من خیر، تم جو کچھ بھی کرو گے، جو بھی خرچ کرو گے، کوئی خیر میں سے، کوئی نیکی میں سے، کوئی بھلائی میں سے کچھ بھی ہے، تو سب کچھ کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تم نے وہ مال کس نیت سے خرچ کیا، ماں باپ کے ساتھ چڑ کر ان کے منہ پر پھینک کر آ گئے، یا ان کو حقارت سے بھیج دیا، یا ان کو حقارت سے دھتکار دیا، یا ان کے ساتھ بدتمیزی کی، یا جو بھی کیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ تو جو بھی نیکی میں سے تم کرو گے تو یقیناً اللہ اس کو جانتے ہیں۔ خود سوچو کہ کہاں کیا تم خرچ کر سکتے ہو، سب کچھ اللہ کو پتا ہے۔ ضروری نہیں ہے مال خرچ کرو، بلکہ مال نہیں تو کوئی بھی نیکی کرو، اللہ کو سب پتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قیامت آ جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی کھجور کا پودا ہو، اور وہ قیامت کے پوری طرح قائم ہونے سے پہلے پہلے اس پودے کو لگا سکتا ہو تو وہ لگا دے، کیونکہ اس کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ یعنی یہ ایک انسان پودا لگا رہا ہے، اب سوچے گا قیامت آ گئی، اب مجھے پودا لگانے کا فائدہ کیا، چلو چھوڑ دیتا ہوں، نہیں، لگا سکتے ہو تو لگا لو، اس لیے کہ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا، یہ یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دیں گے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے ہیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ زمین کھود رہے ہیں اور کوئی پودا لگا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کیا تم کو یقین ہے کہ تم اس کا پھل کھاؤ گے؟ یعنی یہ جو درخت لگانے چلے ہو، کیا تم کو یقین ہے کہ اس کا پھل کھاؤ گے؟ یعنی اس کے بڑے ہونے تک کا، پھل دینے تک کا تم زندہ رہو گے، اس کی گارنٹی ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نہیں بھی رہا تو لوگ تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے، میں اس نیت سے لگا رہا ہوں، میں اپنے لیے نہیں لگا رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام کی سوچ کیسی ہوتی تھی کہ وہاں کی سوچ، وہاں کی آخرت کی فکر۔ جیسے ایک صحابی کے گھر میں سخت سردی کے دنوں میں مہمان آ کر ٹھہرے، اب مہمان سردی سے چیٹر رہے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں کہ تمہارے وہاں کوئی اوڑھنے کی چیز نہیں ہے، کوئی کمبل وغیرہ نہیں ہے؟ تو بولتے ہے نا، تو ہے تو دیتے کیوں نہیں؟ تو بولے وہ آخرت کے گھر کے لیے بھیج دیا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ یعنی ایمان کتنا پکا ہے، لیکن کہاں ہے؟ آخرت میں، جہاں بھیجا ہے وہاں پر محفوظ ہے۔ ان کا یہ ایمان تھا۔ ہمارا بھی ایمان ایسے ہوگا، جو بھی چیز لے اللہ تعالیٰ اس کی وہاں ضرورت ہوگی۔ غریب مسکین کو کھانا کھلا رہے، اللہ تعالیٰ اس دن ہم بھوکے ہوں گے، اللہ اس دن کھانا کھلانا۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہم پیاسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو پانی پلانا۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہم تنگ دست ہوں گے، اپنی رحمت کے ساتھ ہم کو کھڑا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے شیڈ کا انتظام کرے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم کے سائے میں جگہ دینا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو پیاسے کو پانی پلا رہے، اللہ اس کے بدلے میں جنت الفردوس کا اور آب کوثر کا پانی پینا نصیب کرنا۔ ایسی ایسی امید، ایسا گول، ایسی ہوپ اللہ سے رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا تم پر جنگ کرنا، وہو کرہ لکم، حالانکہ وہ تم کو پسند نہیں ہے، وہ تم کو ناگوار لگتا ہے۔ مکی دور میں مسلمان مشرکین کے خلاف جوابی کارروائی کرنا چاہتے تھے، یعنی ظلم و ستم حد سے زیادہ جب بڑھ گیا تو مشرکی جو صحابہ کرام تھے، جو ایمان والے ہو چکے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار آ کر کہتے تھے کہ ایک حد ہو چکی ہے ان کا ظلم و ستم سہنے کی، اب ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم ان سے بدلہ لیں اور ان کے خلاف وہ جنگ کریں یا جو بھی ہے۔ تو وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں؟ کفو ایدیکم، جوابی کارروائی ابھی مت کرو، جنگ کی اجازت مانگتے تھے، مگر وہاں ان کو صبر کی تلقین کی گئی کہ ابھی صبر کرو، کیونکہ ابھی تمہاری تعداد تھوڑی ہے، تمہارا اپنا اسٹیٹس نہیں بنا ہے، اور تمہارا یعنی کوئی ابھی قوت نہیں، طاقت نہیں ہے، تو ابھی تھوڑا سا صبر کرو، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر دیکھیں گے حالات، اس کے مطابق تم کو اجازت دیں گے، اور پھر اس کے بعد تم یعنی جنگ کرنے کی تم کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجازت دیں گے تب تم جنگ کرنا۔ پھر جب مسلمان پورے کے پورے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور تمام مومن جو تھے وہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، تو مدینے میں آ کر جب اجازت دی گئی
اور قتال فرض کیا گیا کہ آج تمہاری اپنی ایک یعنی وہ بن گیا ہے، ایک قوت، ایک طاقت، ایک تمہارا اسٹیٹ بن گیا ہے مدینہ. یہاں پر مسلمانوں کی کثرت ہے، مالی اعتبار سے بھی تم قوت والے ہو چکے ہو، تو اب تم کیا کرو؟ جنگ کرو. تو بہت سے لوگوں کو ناگوار گزرا، کیونکہ صحابہ کرام بھی انسان تھے اور ایک انسان کو زندگی پیاری ہوتی ہے، اس لیے ان کو کچھ تھوڑا سا بھاری لگا. حالانکہ بعد میں آتا ہے کہ شوق سے گئے اور شہید ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کو کہا جائے تو نکلو، کیونکہ اسلام میں جنگ کا حکم اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہے، نہ مال کی خواہش نہ کچھ اور مقصد. جیسے کسی شاعر نے شعر کہا ہے نا کہ نہ کسرو کیسر نہ مالک کشائی، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنا منزل و مقصود مومن. یعنی مومن کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کے لیے جنگ لڑنا. وہ اس لیے نہیں لڑتا ہے کہ کوئی اس کو مال غنیمت ملے گی یا اس کو کوئی خسر و کشائی ملے گی، یعنی بڑا عہدہ ملے گا یا محل ملے گا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص مالی فائدے کے لیے جنگ کرتا ہے اسے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا. جو مالی غنیمت حاصل کرنے کے لیے اگر جنگ کرتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، یعنی اللہ کے ہاں اسے کچھ نہیں ملے گا. سوالی کو اس بات پر بہت حیرت ہوئی اور آ کر دوبارہ یہی سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ ایک شخص اگر دنیا کی فائدے کے لیے جنگ کرتا ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ تیسری بار چوتھی بار بھی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس کو تعجب کیوں ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک وہ اس کی خاص خوشنودی اور رضا کے لیے نہ کیا جائے. اس لیے یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. یعنی اگر کوئی جنگ کرتا ہے اس نیت سے کہ اس کو مال غنیمت ملے تو وہ ملے گا اس کو بے شک، لیکن اس کی نیت کے مطابق. لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کب ملتی ہے؟ کس کو ملتی ہے؟ جو کوئی بھی کام کرے خالص کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو جہاد ایسی چیز ہے کہ ہر کوئی اٹھ کر نہیں کر سکتا. مثلا یہ کہ نماز پڑھنا ہے، اب اس کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں یا نہیں. روزہ رکھنا ہے، اس کو بھی کسی سے اس پر فرض کر دیا گیا، وہ کرے گا ہی کرے گا. لیکن جہاد کا کیا ہے کہ جب جو یہ ہو، یعنی اسلامی کنٹری ہو اور اس کا کوئی خلیفہ ہو، کوئی بادشاہ ہو اور وہ بہتر سمجھتا ہے تو وہ مشورہ کرے گا اور وہ کرے گا، اس کے بعد یہ ساری چیز کی جائے گی. ہر کوئی کھڑا ہو کے جہاد اور جنگ کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہو جائے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کنڈیشن میں اجازت دی ہے اس کے مطابق ہر کوئی فیصلہ نہیں کرے گا کہ یعنی ہم پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے تو ہم جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں. تو اس آیت نے مسلمانوں پر جہاد فرض کر دیا تاکہ دشمنان دین کی سازشوں سے مسلمان اور ممالک اسلام محفوظ رہ سکے. جہاد ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ دشمن سے مقابلہ کرے یا گھر ہی میں رہے. جنگ میں نہ جانے والوں کا فرض ہے کہ مالی تعاون میں پورا حصہ لے، جیسے اس سے پہلے کی آیت میں ہے نا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم فللوالدین والاقربین والیتامى. تو وہاں کنڈیشن بتا دی گئی کہ 3-4 کنڈیشن، یتامى والمساکین وابن السبیل. تو وہاں پر بھی خرچ کرنا ہے، اس کے علاوہ یہاں پر بھی خرچ کرنا ہے. اگر جنگ کی ضرورت پڑے تو مثلاً یہ کہ کوئی جا سکتا ہے تو وہ اپنی جان اپنا مال سب کچھ لگا کے جہاد کرے، کوئی نہیں جا سکتا ہے تو وہ غازی کو تیار کرے. یعنی ایک کوئی جنگ میں جانے والا ہے، اس کو اگر گھوڑا دیتا ہے، سواری دیتا ہے، اس کے اوپر پیسہ خرچ کرتا ہے تو گویا وہ جیسے خود گیا. مثلا یہ معذور ہے، جا نہیں سکتا، معذور پر جنگ فرض نہیں ہے، لیکن اس کے پاس مال ہے. اب یہ کیا کر سکتا ہے کہ میں تو خود نہیں جا سکتا لیکن میں اپنا مال کسی کو دیتا ہوں، کہ کوئی ایسا غریب مسکین ہے جو مال نہیں خرچ کر سکتا لیکن اس کو جنگ میں جانے کا شوق ہے، جہاد کرنے کا شوق ہے، تو میں اس پر مال خرچ کروں گا. تو گویا دونوں ہی اجر میں برابر ہو جائیں گے، ایک جو اپنی جان کے ساتھ گیا، ایک جو اس نے اس کو تیار کیا. تو یہاں پر بھی یہی ہے
کہ پورا پورا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ فرض کر دی گئی تو تعاون کے لیے کہا کہ پورا پورا حصہ لیں، مجاہدوں کے جانے کے بعد ان کے گھر والوں کی خیر خبر رکھنا، اور اگر میدان جنگ میں ان کی ضرورت پڑ جائے تو بخوشی تیار ہو جائے، ورنہ اپنے کاروبار میں لگے رہیں۔ غرض جہاد ہر قسم کی قربانی چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو گئی، اب جہاد اور نیت باقی ہے۔ یعنی ایک انسان جہاد کرے گا یا پھر نیت تو کرے گا ضرور، یہ نیت ہر ایک کو رکھنی چاہیے کہ کبھی نہ کبھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو انشاءاللہ باذن اللہ ہم جہاد کریں گے۔ یہ نیت ہر مسلمان کی ہونا چاہیے۔ جب تم سے جنگ میں حصہ لینے کی استدعا کی جائے تو تیار رہو۔ جس نے اپنی زندگی میں جہاد نہیں کیا اور نہ جہاد کا خواہش مند رہا اور اسی حالت میں مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی ہوئی۔ پھر فرمائے کہ جہاد تم پر دشوار ہے، وہ کرہ لکم، یعنی ممکن ہے کہ جہاد تمہیں دشوار معلوم ہو رہا ہے، تم کو پسند نہیں آ رہا، اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ در حقیقت دشوار ہی ہے، کیونکہ جان جانے کا الگ ڈر ہے اور زخمی ہونے کا الگ اندیشہ۔ یہ دشمن کے مقابلے پر ثابت قدم رہنے کا الگ کھٹکا لگا رہتا ہے، مگر تم اس دشوار گزار گھاٹی سے خوشی خوشی عبور کر جاؤ، اسی میں تمہارے لیے قومی، ملی اور انفرادی سعادتیں موجود ہیں۔ میدان میں ثابت قدم رہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور فتح و مسرت کی یعنی خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ تمہارا دشمنان اسلام کے ملکوں اور مالوں پر قبضہ ہونے والا ہے، اور ان کی عورتیں اور بچے تمہارے لونڈی اور غلام بننے والے ہیں۔ پھر فرمایا ممکن ہے ایک چیز تمہارے حق میں مفید نہ ہو، مگر وہ تمہیں اچھی معلوم ہوتی ہو۔ اکثر ایسا ہوا کرتا ہے کہ انسان ایک چیز کو دل و جان سے چاہتا ہے، مگر اس میں اس کے لیے خیر و برکت نہیں ہوتی۔ اسی اصول کے ماتحت یہ بات سمجھ لو کہ گو تمہیں جہاد نہ کرنا اچھا معلوم ہوتا ہو، مگر اس میں تمہاری قومی اور ملی زندگی کی پائمالی اور ذلت کا خطرہ ہے، اور جہاد میں تمہاری دونوں زندگیاں بن جانے کا زن ہے۔ جیسے ہم لوگ پڑھ چکے نا، کتب علیکم القصاص، تو وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ قصاص حیاتی یا اولی الالباب، یعنی قصاص لینے میں حیات ہے۔ اب وہاں پر ہم لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے، عقل تو کام نہیں، یعنی قصاص لینا یعنی کسی کو قتل کر دینا قتل کے بدلے، تو عقل تو یہ چیز کی اجازت دے، یعنی سمجھ جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں زندگی کیسے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اولی الالباب، اے عقل والوں تمہارے لیے اس میں حیات ہے۔ تو ایک زندگی اگر سزا کے طور پر ختم کر دی گئی تو بدلے میں کئی زندگیاں بچ جائیں گی، کہ آگے قاتل جو ہے وہ ڈر جائے گا کہ بدلے میں مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، حالانکہ وہ بھی بہت برا لگتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی بتایا، در حقیقت تمام باتوں کا انجام اللہ ہی کو معلوم ہے اور تم سے محض ناواقف ہو، اس لیے اللہ نے تم پر جو کچھ فرض کیا ہے اس میں تمہاری بھلائیاں ہی مد نظر ہے، لہٰذا اللہ کے احکام بغیر کسی چو چرا کے مانو اور خوشی خوشی سر تسلیم خم کر دو، تاکہ دین و دنیا کی سعادتیں تمہارے قدم چومیں اور تم دونوں جہانوں میں سرخ رو ہو کر عزت کی زندگی گزارو۔ سیدھی راہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صحیح راستہ نہیں ہے۔ تو یہ تو جنگ کے کانسیپٹ میں تھی یہ آیتیں، لیکن آج کے ہماری دنیاوی زندگی میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، واسان تک رہو شیء، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، کوئی چیز تمہیں اچھی نہ لگے اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ زندگی میں بہت ساری چیزیں ہم کو اچھی نہیں لگتی، مگر بعد میں اس چیز کا فائدہ نظر آتا ہے، شکر بھی کرتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے جن کی زندگی میں کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی پریشانی آئی کہ وہ اس چیز کو نہیں پسند کر رہے تھے، کہ یہ کام نہیں مجھے پسند ہے۔ مثلا میں مثال دوں گی ایک جاننے والے کی، کہ وہ بیچاری کی ایک شوہر سے نکاح ہوا، اس کا طلاق ہو گیا، پھر دوسرے سے نکاح ہوا، اس سے بھی طلاق ہو گیا یا فوت ہو گیا، جو بھی ہے۔ اب اس کی کنڈیشن ایسی تھی کہ 4 بھائی اور اس میں یہ بہن ایک اکیلی۔ اب بہن کا حال یہ ہے کہ وہ ادھر ادھر ماری پھری، وہ اس کے وہاں کچھ کام ہے تو وہ بھائی بلا کے رکھ لے رہا ہے، اس کے وہاں کچھ کام نکل رہا ہے وہ بلا رہا ہے، اور اس طرح زندگی لگی۔ اب تیسری مرتبہ جب اس کا رشتہ آیا تو اس نے کیا کہا کہ نہیں، اب میں 2 تجربہ کر چکی ہوں، اب میں تیسری مرتبہ تو بالکل بھی نہیں یہ کروں گی، میری زندگی جیسی بھی ہے گزر جائے گی۔ تو بہنوں نے سمجھایا کہ تمہاری یہ زندگی بہتر ہے کہ کبھی اس کے گھر پہ کبھی اس کے گھر پہ، یعنی تمہارا اپنا کوئی گھر نہیں، تمہاری اپنی کوئی چوائس نہیں، تم کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آج یہاں آؤ کل وہاں آؤ، اور تم کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے۔ تو کر کے دیکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر رکھیں گے۔
سب کے سمجھانے بجھانے پر اس نے یہ اس کے شوہر جس سے نکاح ہوا اس کی بیوی کا بھی طلاق فوت ہو چکی تھی، تو تیسرا نکاح ہوا. اب ماشاء اللہ تبارک اللہ اتنے عیش کے ساتھ ہے کہ جیسے بولتے نا رانی بن کر. تو یہ کیا ہے، پہلے اس کو وہ چیز بری لگ رہی تھی، اور نہ صرف یہ کہ اس کے لیے بہتر ہوا یہ نکاح کرنا، بلکہ اس نے اپنی جو شوہر کی بیوی فوت ہو چکی تھی، شوہر کی جو سوتیلی بیٹی، اس کے لیے تو سوتیلی بیٹی تھی نا، وہ بیٹی کا نکاح بھی اس نے اپنے بھتیجے سے کروایا، وہ بھی اپنے گھر میں بہت خوشحال ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کی پلاننگ، اسی لیے اللہ کے سپرد کرنا چاہیے معاملہ. کوئی بھی چیز ایسی نہیں، اسی لیے تو ہمارے لیے آگے کا ہم کو نہیں پتا ہے، تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں اگر میرے لیے خیر ہے، جیسے بہت سے لوگ ہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہو رہی ہیں، اب رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ ایک لڑکا ہو جاتا تو اچھا ہوتا، یا اللہ ایک لڑکا ہی دے دو. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. چاہے بعض لوگ بہت زیادہ اس یعنی ایکسٹریم میں جاتے، چاہے کالا ہو گورا ہو، چاہے لنگڑا ہو لولا، بس اولاد دے دو، ایک لڑکا دے دو. تو یہ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے اس طرح کا مانگنا. اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کبیر ہے. اللہ تعالیٰ سے سوال، اللہ کی حیثیت، اللہ تعالیٰ کی جو وہ ہے بڑائی کبریائی، اس کے مطابق سوال کرنا چاہیے. آپ دے دو کیسا بھی دے دو، اللہ تعالیٰ اچھا نہیں دے سکتے جو اس طرح کا سوال کرتے ہیں. تو کتنے ہی ایسے لوگوں کو، جیسے ایک کو جانتے سعودی میں تھے، 5 کے 7 بہنوں کے بعد ایک بھائی ہوا، بڑے خوش ہو گئے، بہت زیادہ وہ ہوا. اب جب وہ باپ کا اتنا بڑا بزنس، اتنا بڑا کاروبار، لیکن وہی بولتے ہیں نا، جب ایک آخری بیٹا جو ہوتا ہے وہ بڑا لاڈ کا ہوتا ہے، تو لاڑ پیار میں اس قدر بگڑ گیا کہ ساری وہ باپ کے انتقال کے بعد جتنی پراپرٹی تھی سب کچھ بیچ دیا، کچھ بھی نہیں بچا اس کے پاس، کنگال ہو گئے. اس کے بعد پھر جو سونا تھا، ماں نے سوچی کہ نہیں، میں اب یہ تو نہیں دوں گی اس کو، لے جا کے میں بیچ کر بیٹیوں میں اور جو وارث ہے ان میں تقسیم کر دوں گی. اچھا خاصا اس کے پاس سونا تھا جو بھی. وہاں پر پہنچا وہ لے کر، اس کو خود بیٹا ہی گیا ساتھ میں، کیونکہ اس کا بھی حصہ تھا، ظاہر ہے کہ نالائق ہو یا جو بھی ہو. اس نے کیا کیا، ماں کو وہاں پر اتارا اور جو سونا تھا سب کچھ لے کے فرار ہو کر غائب ہو گیا. تو یہ ہے، ضد مت کرو کسی بھی چیز کے بارے میں کہ سامنے سے کوئی چیز تم کو اچھی لگ رہی ہے اور تم مجھے کیسے بھی مل جائے. نہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو. اللہ تعالیٰ جیسے ہے نا استخارہ کی دعا میں کیا، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر. اللہ فیوچر کا حال آپ جانتے ہو، میں نہیں جانتی. اس میں اگر میرے لیے خیر ہے تو میرے تقدیر میں بھی لکھ دیجیے، اور اس کام کو میرے لیے آسان بھی کر دیجیے. ورنہ پھر دوبارہ سے ہم اسی دعا کو دہراتے ہیں اور یہ کرتے ہیں کہ یعنی مثلا مجھے یہ چیز چاہیے، اب اس میں اگر شر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مجھ سے دور بھی کر دیجیے اور میرے دل سے بھی اس کو نکال دیجیے، یعنی اس کے غم میں گھل گھل کر نہیں مر جاؤں. تو یہی چیز ہے دنیا کے ہر معاملے میں. یہ سوچیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی چیز ہم کو نہیں پسند ہوتی لیکن وہ ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے. جیسے ہوتا ہے کہ مثلا آپس میں 2 لوگوں کا جھگڑا ہے، اب وہ چاہتی ہے کہ نہیں، میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ اس کی میں شکل دیکھوں، یا میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں اس سے بات کروں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ آپ معافی کو پسند کرتے ہو، معاف کرنے والے کو پسند کرتے ہو. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرو، تو تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کرے، تو تم لوگوں کو نہیں معاف کرو گے. تو اب یہ چیز بری لگ رہی ہے کہ میرا تو دل نہیں چاہتا، اس نے مجھے اتنی بات سنائی، میری اتنی بے عزتی کری، میرا ایسا کری، میرا اتنا نقصان کری، میں تو اس سے بات نہیں کروں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، یعنی جو دنیا میں کسی کے ساتھ وہ کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کریں گے. لوگوں کو معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. تو اب اس کا دل کیا ہے کہ نہیں، اس کا دل نہیں چاہ رہا ہے، برا لگ رہا ہے، لیکن یہ کیا کرے گی آگے چل کے کہ اس کو معاف کر دے گی، اس کے ساتھ تعلقات رکھے گی، بہت زیادہ بھی نہیں، کیونکہ بہت زیادہ پھر ملنے جلنے لگتے پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے، پھر سے اس میں ہوتا ہے. اسی طرح کسی چیز کے لیے ہم ضد کرتے ہیں، کیسے بھی کر کے مجھے مل جائے. مثلا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اگر وہ ضد کر رہا ہے کہ نہیں ابھی اس کی ایج نہیں ہوئی ہے اور مجھے دے دو، بعض بچے کرتے نا کھیلتے ہوئے، مجھے چوڑی دے دو، مجھے لائٹر دے دو اور وہ کر دوں، تو ہم کو پتا ہے وہ ضد کر رہا ہے، وہ رو رہا ہے، اس کو یہ چیز بہت اچھی لگ رہی ہے سامنے سے، لیکن ہم اس کو نہیں دے دیتے ہاتھ میں. کیوں؟
کیونکہ ہم کو معلوم ہے اس کا نقصان. تو ایک ماں کو معلوم ہے کہ آگے کا نقصان، کہ یہ چھری سے ہاتھ کاٹ لے گا یا لائٹر سے گھر میں آگ لگا دے گا یا اپنے آپ کو جلا لے گا، تو وہ نہیں دیتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو تمام لوگوں کو بیک وقت جاننے والے ہیں. تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے. اگر کوئی چیز بری لگ رہی ہے تو بھی اللہ سے استخارہ کریں کہ اللہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے لیکن آپ کی کیا رائے ہے. کوئی چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے، کوئی گھر خریدنا ہے، کہیں شادی بیاہ طے کرنا ہے، کوئی چیز کا بزنس شروع کرنا ہے، کوئی بھی چیز کے بارے میں کوئی کنفیوز ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرے اور پھر اس کے بعد وہ کر کے پھر یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو واسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے تم کو کسی چیز سے بہت محبت ہو، بہت پسند ہے تم کو، مگر اس میں تمہارے لیے شر ہے. بعض مرتبہ لڑکیاں ضد کر کے محبت کی شادی کر لیتی ہیں، اس میں ماں کا سپورٹ نہیں، دعا بھی نہیں ہوتی اور ماں باپ کی رضامندی بھی نہیں ہوتی، اور بعد میں کیا ہوتی ہے، وقتی طور پر تو وہ محبت بڑی اچھی لگ رہی ہے لیکن بعد میں وہی لڑکیاں پچھتا رہی ہوتی ہیں اور اپنی اچھی والی زندگی کو کیا کرتی ہیں، اپنی ذرا سی اس میں آ کر، ایموشن میں آ کر کیا کرتی ہے، برباد کر دیتی ہے. اور ماں باپ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ لڑکا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، یہ ماحول تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اور وہ تو ایسا ہے اور ویسا ہے، لیکن وہ اس وقت محبت کا جو بخار چڑھا ہوا ہوتا ہے اس میں نہیں سمجھ میں آتا. بعد میں ایسی لڑکیاں پچھتاتی ہیں اور پھر ایسا پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو خیر و شر کا فیصلہ اگر ہم پر چھوڑا جاتا تو سراسر ہم اپنا ہی نقصان کرتے، کیونکہ ہر بات اپنے نفس کی مانتے ہیں. یعنی نفس کہہ رہا ہے یہ کر لو حالانکہ وہ اچھا نہیں ہے، یہ مت کرو حالانکہ وہ اچھا ہے تمہارے لیے. کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ بہتر جانتے اور تم نہیں جانتے. اللہ علام الغیوب ہے، ان کو ہمارا فیوچر نظر آ رہا ہے جو ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے. یعنی بعد میں چل کر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ جب ہوتا ہے تو بولتے ہیں الحمدللہ اچھا ہوا میں نے یہ کام کر لیا، نہیں کرتی تو دیکھو میرا یہ اور یہ نقصان ہو جاتا. تو وہ بعد میں پتہ چلا نا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ثبوت کے فیوچر کا حال ہم کو نہیں معلوم ہے، ہم علام الغیوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ تو زندگی کے ہر فیصلے میں، ہر معاملے میں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اللہ انت علام الغیوب، آپ علام الغیوب، آپ غیب کی باتیں جاننے والے، اس میں میرے لیے خیر ہے تو میرے لیے لکھ دیجیے اور خیر نہیں ہے تو مجھ سے دور کر دیجیے. تو ہر چھوٹے بڑے کام میں، ضروری نہیں ہے کوئی بڑا بزنس کرنا ہو، کوئی شادی بیاہ کرنا ہو، کوئی گھر خریدنا ہو، کوئی بھی چیز ہے، کہیں جانا ہے آپ کے دل میں نہیں آ رہا ہے کہ میں جاؤں کہ نہیں جاؤں، استخارہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ میں جاؤں کہ نہیں جاؤں. اگر آپ کے لیے یہ کام میں کرنا چاہ رہی ہوں، چھوٹا بھی کام ہے تو بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں. ہمارے وہاں کیا ہے، ذہن میں بہت بڑی بات ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھنا اور استخارہ کرنا. نہیں، استخارے کی دعا یا تو آپ کے پاس بک میں لکھی ہوئی ہو یا تو پھر آپ کو یاد ہو، اور بیٹھے بیٹھے جہاں بھی ہے، راستے میں ہی ہے، اب آپ کو جانا تھا کہیں اور اچانک کال آتا ہے کہ نہیں وہاں پر آنا ہے، وہاں پر آؤ. اب ہم پریشان ہیں کہ یہ بھی ضروری لگ رہا ہے، یہ بھی ضروری لگ رہا ہے، میں کیا کروں. آپ کو استخارے کی دعا یاد ہے، یا آپ کے پرس میں ایک چھوٹی بک ہونا چاہیے ایسی چیزوں کے لیے کہ وہاں پر استخارے کی دعا نکالیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. سنت کا طریقہ تو یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے استخارہ کی جائے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فیصلہ ابھی کے ابھی کرنا ہے اور آپ کے پاس 2 رکعت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، یا ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. آپ ڈیلے کریں گے، اچھا ٹھیک ہے میں گھر جاؤں گی، پھر وضو کروں گی، پھر 2 رکعت نماز پڑھوں گی، پھر استخارہ کروں گی، پھر میرے دل میں یہ کام آئے گا تو پھر میں یہ کروں گی. تو پھر ہو سکتا ہے وہ کام کا ٹائم چلا جائے، یا وہ کام کا آپ سے وہ چیز لے لی جائے، کسی اور کو وہ چیز دے دی جائے. تو وہیں کے وہیں کر سکتے ہیں. جیسے سجدے شکر ہے، جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی کال آیا کہ آپ کا کام ہو گیا، وہیں سر جھکا کر الحمدللہ. اگر سجدے کی کیفیت میں ہے کہ وہاں سجدہ کر سکتے تو ضرور سجدے شکر کا سجدہ کیجئے اور دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیجئے الحمدللہ یا الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. تو یہ سب چیزیں کے لیے یہ نہیں ہے کہ میں وضو شرط ہے اور میں وضو کروں. ہاں، ناپاکی کی بھی حالت میں تو بھی استخارہ کر سکتے ہیں اور ناپاکی کی حالت میں تو بھی سجدے شکر ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں ہم لوگوں کو ہر دنیا کے معاملے میں. کیونکہ ہم بولیں گے اچھا جہاد کی بات آ رہی ہے، ہم تو جہاد تو نہیں کرنے جا رہے نا، لیکن دوسرے باجی کوئی بھی کام کے ناپاکی لیے کی باجی ناپاکی کی حالت میں اسے خالی دعا ہی پڑے گے. ہاں دعا پڑھیں گے، سجدہ بھی کریں گے، منع نہیں کیا گیا.
سجدے ہاں شکر، تو سجدے تلاوت نہیں بول رہی ہے. سجدہ اچھا جی، شکر کر سکتے. سجدے نماز تو شکر نہیں پڑھتے نا. نہیں، نماز سجدے کی شکرانے کی کوئی نماز نہیں ہے. جو ہمارے وہاں ہے نا، کوئی کام ہو گیا تو 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھو، نہیں. شکرانے کا سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی کی یا کوئی کام کے مکمل ہونے کی خبر ملتی تھی تو آپ فوراً سجدے میں گر جاتے تھے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے اور دعا پڑھتے تھے. جو بھی الحمدللہ بھی آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہہ رہے ہیں قبول کریں گے. اگر آپ کو دعا آتی ہے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول. اللہ تعالیٰ دل کا حال بہتر جانتے ہیں. میری بندی میرے شکر میں کیسے جھک گئی، اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں. بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں. کیا کلمات کہے کیا نہیں کہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. حالانکہ کلمات بھی وزن رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ خوشنودی کے قریب ہو جاتے ہیں، لیکن نہیں آتا. لیکن اگر وہ دل سے جھک بھی جا رہی ہے اس نیت سے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرنے جا رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ بہتر قبول کرنے والے ہیں. تو دنیا کی کسی بھی معاملات میں کبھی بھی کوئی چیز کے لیے یہ ضد میں نہیں لگ جائے، نہیں مجھے نہیں چاہیے. بعض دفعہ بچے کوئی چیز کے لیے ضد نہیں، ہم کو نہیں چاہیے، کوئی بات نہیں. لیکن کہا جاتا ہے جیسے بچوں کو نیند میں سے اٹھ کے اسکول جانا یا کالج جانا اچھا نہیں لگتا، لیکن بعد میں جب ان کے اوپر سختی کی جو وہ اس کا فائدہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا ہوا ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ سختی کی، ہم کو پڑھایا لکھا ہوا ہے نا. آج تو ہم جاہل رہتے اور ہم کہیں اور چھوٹی موٹی نوکری کر رہے تو وہ کر رہے ہوتے، اور آج ہم کو پڑھایا لکھا تو ہم یہ. اسی طرح دنیا میں بہت ساری چیزیں عبادات کے نام پر، اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے نام پر ہم کو اچھی نہیں لگ رہی، لیکن آخرت میں جب اس کا وہ دیکھیں گے رزلٹ تو اتنے خوش ہوں گے کہ کاش کہ میری ساری زندگی سجدے میں ہی گزر جاتی، ساری زندگی میری اللہ کی رضا کے کام میں ہی گزر جاتی. کیونکہ آج اس کا رزلٹ نہیں نظر آ رہا ہے نا، لیکن فیوچر میں اللہ تعالیٰ جو وعدہ کر رہے ہیں آخرت کا وہ بہتر ہے. جیسے سورہ لیل میں اللہ نے فرمایا نا والآخرۃ خیر و ابقی، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی ہے. تو باقی رہنے والی زندگی کو، جو عارضی زندگی ہے اس پر ترجیح دو، یعنی اس کو اس کے لیے تیاری زیادہ کرو، اس کے لیے کوشش زیادہ کرو، اس کے لیے محنت زیادہ کرو. ہماری کوشش ساری کیا ہوتی ہے؟ دنیاوی زندگی، دنیا میں اچھا ہو جائے، اچھا شادی، اچھی جگہ شادی ہو جائے، اچھا گھر بن جائے، اچھا شوہر مل جائے، اچھے بچے مل جائے، اچھا سسرال مل جائے، اچھا کاروبار ہو جائے، اچھا بس دنیا دنیا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ تعالیٰ بعض دفعہ نہیں اپنے من کی چیزیں دیتے، لیکن اس کے بدلے میں جو آخرت میں دیں گے تو اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. تو اگر دیا ہے تو الحمدللہ، نہیں دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، صبر کریں اور امید رکھیں اللہ تعالیٰ سے کہ میری محنت، میری کوشش اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دیں گے. میں اپنے رب کی رضا پر ہر چیز میں راضی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. کیونکہ آیت کے آخر میں واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ یہ لے لو تمہارے لیے بہتر ہے، تم کو بری لگ رہی ہے لیکن لے لو. اور یہ چیز کی جو تم ضد کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ بس کیسے بھی دے دو، ایسے نہیں دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ بہتر جانتے ہو کہ مجھے اس کے ملنے میں بہتری ہے تو اللہ تعالیٰ یہ دے دو. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یسألونک کی پھر سے آتی ہے. اب صحابہ کرام کا شوق دیکھیے کہ ایک ایک چیز پوچھ کر رہے ہیں. کبھی ہم بھی ایسا ہوئے کہ کسی کو پوچھیں، اچھا کسی کو کوئی چیز کی ضرورت ہے تو ہم کو بتانا تو ہم ان کو مال دیں گے، یا اچھا کوئی ضرورت مند ہے تو ہم کو بتانا. بہت کم لوگ ہیں اس طرح پوچھنے والے. زیادہ تر تو لوگ وہ بس راستے میں چلتے 1 روپیہ 2 روپیہ 3 روپیہ دے دیے. نہیں، ان سے زیادہ ضروری وہ تو ایک پروفیشن بن گیا ان کا، ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ کمائی ہو رہی ہے کیسے نہیں کسی نہ کسی طرح، اور اچھے سے اچھا کھا رہے ہیں، اچھے سے اچھا مل رہا ہے. وہ جو سفید پوش بیچارے، وہ کبھی آ کے آپ سے سوال نہیں کرتے. ان کے بارے میں پوچھئے کہ کوئی آپ کے آس پاس ایسا ہے جو اس طرح کے شرمندگی وہ اٹھانے والے کہ وہ نہیں کسی کے آگے، لیکن آپ ان کے حالات جانتے ہیں تو آپ یہ، اور یہ اتنا مال ہے اس کے ذریعے سے آپ ان کی مدد کیجیے. اس طرح کے جیسے صحابہ کرام یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل. وہ آپ سے پوچھتے ہیں ماہ حرام کے بارے میں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے، یعنی حرمت والے مہینے میں
جیسے ابھی ہم لوگ گزر چکے نا، شروع ہو چکا ہے شعبان، اس سے پہلے کا کون سا تھا حرمت والا مہینہ؟ رجب۔ رجب، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم. تو یہ 4 مہینے زمانے جاہلیت میں بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے. مشرکین مکہ بھی بڑی اس کی وہ عزت کرتے تھے. حضرت ابراہیم کے دور سے ان کی حرمت قائم تھی. ان میں قتال، جنگ و جدال ناپسندیدہ تھا. تمام اسلام میں بھی ان حرمتوں کو برقرار رکھا گیا کہ ان مہینوں میں جنگ نہیں کرنی ہے. اس کی کیا وجہ تھی پڑھ چکے ہیں ہم لوگ. تو امن و امان کا خاص خیال رکھا جاتا تھا. لیکن اس آیت کا پس منظر کیا ہے، یعنی کیوں وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. جندب بن عبداللہ فرماتے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ روانہ کیا، یعنی ایک وہ فوج بھیجی. اس کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا. جب ابو عبیدہ بن جراح روانہ ہونے لگے تو آپ کی جدائی کے غم سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے انہیں روک لیا اور ان کی جگہ عبداللہ بن جہش کو سپہ سالار مقرر فرما کر ایک خط دیا اور یہ ہدایت کر دی کہ یہ خط فلاں مقام پر پہنچ کر پڑھنا، اس سے پہلے نہیں خط کھولنا. تو ان اللہ پڑھ کر فرمایا کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی بات سر آنکھوں پر، ان کی اطاعت ہمارے فرائض میں داخل ہے. آپ نے واقعے کی اطلاع دی اور لوگوں کو آپ کا خط پڑھ کر سنایا. خط سن کر 2 شخص واپس گئے اور باقی تمام لوگ چلنے پر راضی ہو گئے. یعنی خط میں ایسے ہی لکھا ہوگا کہ ان دونوں کو واپس بھیجو اور باقی سب آگے چلو. اتفاق سے اس دستے نے ابن الحدری کافر کو دیکھا. چونکہ انہیں تحقیق نہیں تھی کہ آج جمادی الثانی کا آخری دن ہے یا رجب کی پہلی تاریخ ہے، اس لیے انہوں نے ابن حضرمی کو قتل کر دیا. یعنی مشرک ہے اور اس کو قتل کر دیا. اس پر مشرکوں نے مسلمانوں سے کہا تم نے حرمت والے مہینے کی حرمت کا خیال نہیں کیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تم کو یہ چیز بڑی نظر آ رہی ہے اور تم نے جو پورے کے پورے گھر تباہ و برباد کر دیے، لوگوں کو بے گھر کر دیا، ان کے مالوں کو چھین لیا اور ان کو یہ سب کیا، یہ چیز تمہاری نزدیک وہ بہتر ہے. مسلمانوں نے تو ایک غلط فہمی میں کہ آخری تاریخ ہے جمادی الثانی کی یا فرسٹ رجب ہے، نہیں پتہ چلا. یعنی اللہ نے مشرکین مکہ کو غیرت دلائی کہ حرمت والے مہینوں میں قتل و خونریزی حلال نہیں ہے بے شک، لیکن تم جو حرمت والے مہینوں میں حرکتیں کر رہے ہو وہ تو قتل و خونریزی سے بھی بڑھ کر ہے. تم اللہ کو نہیں مانتے، شرک میں مبتلا ہو کر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہو، مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہو، انہیں مسجد حرام سے روکتے ہو اور مکہ سے نکال چکے ہو، تو کیا یہ تمہاری نزدیک اچھی بات ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مشرکوں نے مسلمانوں کو عمرے کے لیے حرمت والے مہینے یعنی ذی قعدہ میں مکہ نہیں جانے دیا. حرمت والا مہینہ تھا، اس مہینے میں مکہ نہیں جانے دیا. اگلے سال اسی مہینے میں اللہ نے مکہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فتح قرار دیا. اس پر مشرکوں نے حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے پر اللہ کے رسول پر اعتراض کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کو نہ ماننا، کعبے میں نہ جانے دینا اور مکہ والوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کرنا اللہ کے نزدیک قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. اگر مسلمانوں نے غلطی سے حرمت والے مہینے میں قتل بھی کر دیا تو کون سی تعجب کی بات ہے، تمہارے کام تو اس سے بھی بہت بدتر ہے. کافروں، تمہارا مسلمانوں کو اسلام سے مرتد کرنے کا فتنہ سیاہ کاری میں قتل سے بڑھ کر ہے. تمہارا ناپاک عزم کیا قتل سے کچھ کم ہے؟ پھر تم اپنی ان سیاہ کاریوں سے نہ تو باز ہی آتے ہو، نہ ان پر اظہار ندامت کرتے ہو اور نہ ان سے توبہ ہی کرتے ہو. غرض ان آیتوں نے بیچارے غازیوں کو ڈھاری دلائی اور انہوں نے اطمینان کا سانس لیا کہ ہم نے حرمت والے مہینے میں جو ہم سے غلطی کا ارتکاب کیا وہ اللہ کو ناپسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ دلوں کا حال بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کام جان بوجھ کر نہیں کیا ہے. تو قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے بے شک، اور لیکن ٹھیک ہے ان مہینوں میں جنگ کرنا بڑی بری بات ہے، مگر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ اللہ والوں پر بند کرنا اور وہاں کے رہنے والے کو وہ اخراج علی منہ اکبر عند اللہ، اور اخراج یعنی نکالنا وہاں کے رہنے والوں کو اللہ کے نزدیک یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. کیونکہ اعتراض مکہ کے مشرکین کا تھا، اس پر اپنے اعمال کو بھی تو دیکھیں کہ مسلمانوں سے تو یہ کام بھول سے ہو گیا، مگر تم تو جان بوجھ کر ان کو ستا رہے ہو، جان بوجھ کر ان کو گھرے سے نکال رہے ہو اور جان بوجھ کر ان پر حملے کر رہے ہو. وہ کیا گناہ کے کام نہیں تھے؟
فتنے یہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، جو فتنہ تم کر رہے ہو یہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. ولا یزالون، اور نہیں وہ رہیں گے، یعنی ہمیشہ رہیں گے، نہیں وہ ٹلیں گے یعنی ہمیشہ رہیں گے. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور یہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، ہمیشہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں. تم اللہ کے راستے کی طرف جانا چاہتے ہو، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے روکیں گے. ان استطاعوا، اگر یہ استطاعت رکھتے ہوں، اگر ان کا بس تم پر چلے، اور اس کے لیے یہ جنگ سے بھی باز نہیں آئیں گے، یعنی جنگ کر کے بھی تم کو اپنے دین میں واپس لانا ان کو پڑے، تو یہ تمہارے لیے وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اور اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اس آیت سے بھی غازیوں کو بڑی تکبیر پہنچی اور اللہ سے ثواب کی امید بن گئی. دراصل حرمت والے مہینے میں غیر شعوری طور پر غلطی سے جنگ ہو گئی تھی، چونکہ بھول چوک اور غلطی معاف ہے، اس لیے نیتوں پر مسلمانوں کو جہاد کا ثواب ملے گا. سب سے پہلے حق و باطل کے ٹکراؤ میں کافروں کا آدمی ابن حضرمی مارا گیا. اس پر کافروں کے ایک وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کیا حرمت والے مہینوں میں جنگ حلال ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. سب سے پہلے یہی مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اور سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خمس یعنی پانچواں حصہ عبداللہ بن جہش نے مقرر کیا، جو بعد میں اللہ کے حکم سے اسلامی قانون بن گیا. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اے مسلمانوں یاد رکھو ان کی باتوں میں آ کر، اگر تم یا جو کوئی بھی دین سے پھر جائے پھر وہ مر جائے مرتد کی حالت میں، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ مرتد یعنی کیا ہے؟ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین میں چلے جانا. اس کی سزا کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز تو وہ کافر مانا جائے گا. فیموت، اور اسی حالت میں توبہ کیے بغیر، یعنی وہ پلٹ تو گیا لیکن اگر وہ توبہ کر کے واپس اسلام میں آ جاتا ہے تو خیر ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کی اس نے اور اسلام میں واپس نہیں آیا بلکہ اس حالت میں مر گیا، پھر وہ مر جائے مرتد حالت میں، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ کافر، وہ کافر ہوگا. فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کا کفر کی حالت میں جان گئی، وہ مسلمان نہیں مرا اور اس کے اعمال دنیا اور آخرت کے برباد ہو گئے. اولئک اصحاب النار، اور ایسے سب لوگ جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مرتد وہ ہوتا ہے جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو اختیار کرے، جبکہ وہ عقل مند بھی ہو اور خود اپنی مرضی سے اس نے یہ کیا ہو. ایسے کی سزا دنیا میں اسلامی حکومت ہے تو قتل کر دیا جائے گا. پہلے اس سے کہا جائے گا کہ وہ واپس مسلمان ہو جائے. اگر وہ واپس مسلمان نہیں ہوتا تو اسلامک کنٹری ہے تو وہاں سزا کیا ہے اس کی؟ کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین سے پھر جائے اسے قتل کر دو. 3 طریقوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے، یعنی کسی مسلمان کا خون 3 جگہ پر حلال ہے، اس کے علاوہ سب جگہ پر حرام ہے. کون سی 3 جگہ حلال ہے؟ نمبر 1، شادی شدہ زانی کو کیا کیا جائے گا؟ رجم کیا جائے گا. یہ بھی ایک طرح کا قتل ہے. آپ لکھیے یہ کوشچن، یہ آنسر، کہ کب ایک مسلمان کا قتل کرنا حلال ہے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہے. تو نمبر 1 کیا ہے؟ ایک شادی شدہ زانی ہے، اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ رجم کرنا، جو کہ قتل کی، یعنی اتنا پتھر مارا جائے گا کہ وہ مر جائے گا. لیکن یہ بھی کہاں ہوگا؟ جہاں اسلامک قانون ہوگا. نمبر 2 قصاص لینا، جیسا ہم لوگ پہلے پڑھ چکے، جان کے بدلے جان، یہ بھی حلال ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3، اور اپنا دین ترک کر کے جماعت سے جدا ہونے والا، ایسے کو بھی مرتد ہے اور اس کو قتل کیا جائے گا اسلامک کنٹری میں. بہت سارے ایسے ہیں کہ محبت میں جا کر اپنا دین بدل دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو یاد رکھے کہ وہ مرتد ہے. ان کا ماں باپ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اگر بیٹی نے کر لیا ہے اور وہ چلی گئی ہے دوسرے دین میں، یا بیٹا ہے وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ شادی کر کے اس کے دین میں چلا گیا ہے، تو
اس کا تعلق پھر ماں باپ سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اسلامی جو وہ ہے ان کے اس میں بھی نہیں ہے۔ مرد ہو تو قتل کر دیا جائے گا، عورت ہو تو حبس دوام، حبس دوام یعنی ہمیشگی کی قید، جب تک زندہ رہے گی اس کو قید رکھا جائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو مرد اگر مرتد ہو رہا ہے تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا، اور عورت ہے تو اس کو حبس دوام یعنی ہمیشگی والی عمر قید جیسے بولتے ہیں نا کہ ہمیشہ کے لیے، تو یہ اسلامک کنٹری کا قانون ہے، وہاں پر ہو سکتا ہے۔ ہم یہ قانون کو ہاتھ میں لینے نہیں، ہم قرآن کے احکامات جو ہیں اس کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا میں مرتد کا اور کیا کیا ضائع ہوگا، جتنا اس نے بالغ ہونے سے لے کے جو عمر تک کا وہ اسلام میں تھا، اتنی جو بھی نیکی کی اس نے وہ ساری نیکی اس کی ضائع، اللہ تعالیٰ کے کوئی ایک نیکی بھی اس کی قبول نہیں ہوگی۔ اور دنیا میں کیا اس کو ضائع ہو جائے گا کہ نمبر ایک، بیوی سے اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اب ایک شوہر ہے اور شادی شدہ ہے اور وہ جا کر دوستوں کے اس میں چکر میں یا کسی اور وجہ سے، یا بیوی ہے وہ کسی اور وجہ سے وہ اپنا دین بدل دیتی ہے، اسلام چھوڑ کر کوئی اور اس میں چلی جاتی ہے، تو سب سے پہلا تو اس کا کہ شوہر سے اس کا نکاح ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ مرتد کے نکاح میں نہیں رہ سکتے دونوں۔ نمبر دو، میراث میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، ماں باپ کی طرف سے، شوہر کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے شوہر کو جو بھی ملنا ہے، یا اولاد کو ماں باپ کی طرف سے، تو اس کو میراث میں کوئی حصہ نہیں ملے گا مرتد کو، ٹھیک ہے۔ نمبر تین، قتل کے بعد غسل بھی نہیں ہوگا اور نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی جائے گی۔ اگر وہ مرتد ہے اور اسلامک کنٹری میں اس کو قتل کر دیا گیا ہے تو اب نہ کوئی اس کی نماز جنازہ پڑھے گا، نہ اس کو غسل کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ مرتد ایک طرح سے شرک کی حالت میں مرا نا اسلام کے علاوہ۔ نمبر چار، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہیں کیا جائے گا، اس کو جب دفن کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہاں پر یہی چیز بتایا گیا کہ کتنا بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک۔ ایک تو ہے کلم کلا شرک کرنے والا، کہ وہ اپنے آپ کو یہ کر رہا ہے کہ میں مشرک ہوں، یعنی میں اللہ کو نہیں مانتا اور میں بتوں کی پوجا کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ لیکن ایک ہے کہ اسلام جیسا مذہب اس کو ملا پیدائشی، اور وہ دنیا کے کچھ فائدے کے لیے یا کوئی بھی غرض اس کی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ مرتد ہو جاتا ہے، ڈر کے وجہ سے بھی بعض لوگ ہو جاتے ہیں، اور کوئی وجہ سے بھی۔ تو ڈر کا ماحول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول سے زیادہ ڈر کا ماحول تو نہیں ہے نا آج، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، کہ اس قدر اذیتیں دی جاتی تھی، اس قدر تکلیف دی جاتی تھی، لیکن کوئی بھی ایسا ایک کا دکا کوئی مثال ملے گی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے مال کے لیے یا جس کے لیے بھی، لیکن اس کے علاوہ اتنے سارے صحابہ کرام اس میں سے کوئی بھی تو مرتد نہیں ہوا نا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے سخت سزا رکھی ہے کہ دنیا میں بھی اس کی رسوائی، سارے دنیا کی یہ چیزیں ابھی تک ضائع ہو جائیں گی، اور آخرت میں بھی اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے کہ آگے کی آیت، وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ آگ کا ساتھی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا من اصحاب النار۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے ان کے لیے جو ایمان لائے، ہجرت کرے، جہاد کرے۔ جہاد کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے میں اپنے نفس سے جد و جہد کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اپنے ماحول کے ساتھ، یعنی ماحول معاشرہ سب بگڑا ہوا ہے، اس میں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اور شیطان سے ایک جہاد، اپنے نفس سے جہاد، یعنی نفس کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے لیکن وہ اللہ کی ناراضگی کا کام ہے، اس کو چھوڑ دینا، تو یہ کیا کیا اس نے؟ اپنے نفس سے جہاد کیا، جد و جہد کی۔ اسی طرح شیطان کوئی چیز وسوسے ڈال رہا ہے، یہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ اب اسے وہ جہاد کر رہا ہے،
جنگ کر رہے ہیں، نہیں اس کی بات میں نہیں مانوں گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا پھر ماحول اور معاشرہ اس پر پریشر ڈال رہا ہے، دباؤ ڈال رہا ہے، لیکن وہ اس چیز کو نہیں مانتا کہ نہیں میرے اسلام کے خلاف ہے، میرے رب کی رضا کے خلاف ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا. تو اس جہاد کا وہ نہیں ہے کہ جاؤ کوئی ہتھیار لے کر اور جنگ کرو لوگوں سے، نہیں. جہاد تو اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہو. جیسے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جاہدہم بہ جہادن کبیرہ، یعنی جہاد کیجئے ان سے جہادن کبیرہ، یعنی بڑا جہاد کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے، یعنی قرآن ان تک پہنچائیے. دین کا علم حاصل کرنا بھی جہاد ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دین سے جہاد کریں اس قرآن کے ساتھ، جہادن کبیرہ. یہ ساری چیزیں جہاد میں آتی ہیں. تو کبھی بھی دماغ میں یہ نہیں کہ اچھا جہاد وہی چیز ہے. جیسے بہت سے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں غلط فہمی ہے نا کہ یہ چیز ایسی ہے اور یہ ویسی ہے، تو اس طرح سے یہ کرنا. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، کہ وہ لوگ جو بے شک جنہوں نے ہجرت ایمان لائے، سب سے پہلی شرط، اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، یہی لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. یعنی جن کے دل کا حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا قربانی دی. اور تو وہ دین جو بچپن سے پیدا ہوئے تھے جس میں، اس کو چھوڑا اور ایمان لے آئے. یہ بھی کیا کیا اپنے نفس سے جہاد کیا. حالانکہ بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ماں باپ راضی نہیں تھے، ان سے یعنی لڑنا پڑتا تھا، ان کی ناراضگی مول لینی پڑتی تھی. اور اسی طرح گھر والوں کے بیوی بچے ہیں، بیوی نہیں تیار ہے تو اس کو چھوڑنا پڑ رہا تھا. پھر یہ کہ والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، ایمان لائے، ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا. تو ہجرت کس چیز سے؟ جیسے آج ہم ہجرت کر کے کہیں نہیں جا رہے کہ یہاں سے چھوڑ کے ہم کسی اسلامک کنٹری میں چلے جائیں، ایسا نہیں ہے، پاسبل بھی نہیں ہے. اور یعنی ایسا کوئی وہ ماحول بھی نہیں ہے ہمارے لیے. لیکن اگر ہم اپنے گناہوں سے ہجرت کرتے ہیں، جو گناہ بہت پسند ہے اس کو چھوڑ دینا، یہ بھی ہجرت میں آتا ہے. وجاہد اور جہاد کرنا، جد و جہد کرنا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے کے لیے کوئی بھی کام، اب یہ قرآن پڑھنا یہ بھی جہادوں فی جہادن کبیرہ، یعنی جہاد. ایک طرح سے ہمارا نفس اس وقت زیادہ تر لوگوں کا کیا چاہتا ہے؟ کھانا پینا کھا کے تھوڑا سا سو جائیں، تھوڑا سا آرام کریں. لیکن اپنے نفس سے نہیں، یہ ٹائم مجھے ضرور اپنی نیند کو قربان کرنے کی کس کے لیے نکالنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. میں علم حاصل کروں کہ مجھے وہ کون سا کام کروں جس کے ذریعے سے میرا رب مجھ سے راضی ہوتا ہے، وہ کون سے کام میں چھوڑ دوں جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے. تو یہ بھی کیا کیا؟ اپنے نفس سے جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. یعنی اللہ کے راستے میں ہی ہے نا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کے راستے پر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتے ہیں. تو علم کے راستے میں ابھی ہم پیدل پیر سے تو چل کے نہیں جا رہے، لیکن ایٹ لیسٹ جو بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے اس کو، وقت کو لگا رہے ہیں، اپنے مائنڈ کو یوز کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو لکھنے کے لیے لگا رہے ہیں، اپنے کانوں کو سننے کے لیے لگا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں بھی فی سبیل اللہ جہاد میں ہے. تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امید ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. اللہ کی رحمت جس کو مل جائے وہ تو یعنی سب چیز اس کے لیے آ گئی نا. دنیا بھی اس کی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی. جس کو اللہ کی رحمت، جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ مرحمتک ارجو، اللہ آپ کی رحمت کی میں امید رکھتی ہوں. اللہ مرحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک لمحے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے مجھے نہیں کرنا. کہ نفس کیا ہے؟ ہمیشہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے، برائی کی طرف اکساتا ہے. تو ہم کو اس سے بچنے کی دعا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہو. تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے کہ اللہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے بہت زیادہ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یعنی چاہتے ہی یہ ہے کہ میرے بندے آئیں اور مجھ سے توبہ کریں اور مجھ سے معافی مانگیں، اور میں ان کی توبہ قبول کروں اور ان کی دعاؤں کو قبول کر کے ان کو جہنم جیسی چیز جو پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس میں لوگوں کو ڈالنا نہیں چاہتے. لیکن بنائی ہے اس لیے کہ پھر وہ جیسے ایک اسکول ہے، اب اس میں رزلٹ ہے فیل اور پاس کا.
تو کیا یہ ظلم کر رہے ہیں ٹیچر لوگ کہ ناحق ایک بچہ بیچارہ معصوم اور اس کو فیل کر دے رہے؟ نہیں، اس نے محنت ہی نہیں کی، اس نے کوشش ہی نہیں کی. اب کیا اس کو اگر جیسے سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم ایمان والوں کو مجرموں کے جیسا کر دیں گے، جو نہیں ماننے والے ان کے جیسا کر دیں گے؟ یہ تو انصاف نہیں ہے نا. تو جہنم پیدا کی ہے لیکن ان کے لیے جو سرکش ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں اور توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں، یہ اس کے لیے کہ ایک سزا اور جزا. اسی لیے تو ڈے آف ججمنٹ ہے نا، بدلے کا دن، کہ جس دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. آگے پھر سوال کرتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوئے اور شراب کے بارے میں. قل فیہما اثم کبیر، کہہ دیجئے ان دونوں میں یعنی جوئے اور شراب میں گناہ ہے بہت بڑا، یعنی یہ دونوں کبیرہ گناہوں میں سے ہیں. ومنافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بھی زیادہ بڑا ہے. شراب اور جوئے کے بارے میں یہ پہلا حکم ہے. لکھی اپنے بک میں کہ 3 جگہ شراب کے حرمت کا حکم آئے گا، اور یہ فرسٹ ٹائم ہے. فرسٹ ٹائم کون سی آیت میں؟ آیت نمبر 219. تو عربوں کے ہاں یہ دونوں کام محض تفریح کے لیے نہیں تھے، بلکہ اس کے ذریعے وہ اپنا چیریٹی کا کام کیا کرتے تھے. مثلا ایک شخص شراب پی کر نشے کی حالت میں بہت سا مال اپنے بتوں کے نام پر، یا ان کو جو ہوش کی حالت میں نہیں دے سکتا تھا، نشے کی حالت میں خوب دل کھول کر خرچ کرتا تھا. یا پھر جوا اس لیے کھیلتے تھے کہ اس کے ذریعے غریبوں کی مدد کریں. لیکن بعد میں ان کو احساس ہونے لگا کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگتا، کیونکہ ان کے پینے پلانا عام بات تھی. تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. یہاں پر خمر کہتے ہیں ڈھانپ دینا. عورت کے دوپٹے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ خمار، جس سے سر اور سینہ اس کا ڈھانپا ہوا رہتا ہے، اس کو خمار. آگے چل کے قرآن میں پڑھیں گے یہ لفظ آئے گا بخمورہن. یا ایھا الذین، نہیں، یا نساء، ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے وہ آیت، انا للہ و انا الیہ راجعون. بخمورہن، کہ اپنے کپڑوں کو کیا کرو، اپنے سر سے لے کے سینوں تک اور سب جگہ ڈھانپ لو. تو خمار کہتے ہیں یہ سر سے یعنی ہر چھپانے والی چیز کو چھپانا، دوپٹے کے ذریعے، چادر کے ذریعے، یا کسی بھی چیز. شراب کو خمر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ شراب بھی کیا کرتی ہے؟ عقل کو ڈھانپ دیتی ہے. عقل کو ڈھانپنے والی چیز شراب ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. یعنی انسان شراب بھی پی رہا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، اور شراب بھی پی رہا ہے اور یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور شراب کا کاروبار بھی کر رہا ہے، تو یہ چیزیں دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. یا تو ایمان ہوگا اور یا پھر یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوگی. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کے بارے میں 10 آدمیوں پر لعنت ہے. لکھیے 10 آدمیوں پر لعنت ہے شراب کے بارے میں. نمبر 1، شراب نچوڑنے والا، نچوڑ کر جو اس نے دیا اور پھر اس کو بنانے والا. نمبر 2، بنانے والا، ایک نے اس کو رس نکال کے دیا، ایک اس کو اب اس میں کیمیکل وغیرہ ڈال کر اس کو بنا رہا ہے. نمبر 3، پینے والا. چوتھا، پلانے والا. پانچواں، اس کو لاد کر لانے والا. چھٹا، جس کے لیے لائی جائے. جس کے لیے لاد کر لائی جائے، یعنی اس کا بیچنے والا. نمبر 8، اس کا خریدنے والا. نمبر 9، ہبا کرنے والا یعنی گفٹ کرنے والا. نمبر 10، اس کی آمدنی کھانے والا. حضرت جعفر کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ ان کی 4 باتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر سے پوچھا
یعنی بتا دیا گیا کہ ان کی 4 باتیں اللہ کو پسند ہے. یہ نہیں بتایا کہ کون سی 4 باتیں. جاؤ اور پھر جعفر سے پوچھو. تو حضرت جعفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سی 4 باتیں ہیں جو جبریل علیہ السلام نے مجھے بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہے تم نے. تو انہوں نے عرض کیا کہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا ہی دیا ہے. یعنی میں نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا ہی دیا ہے تو درست ہے، ورنہ میں آج تک کسی کو نہیں بتا رہے. صحابہ کرام اپنی نیکیوں کے کام کو کیسے چھپا چھپا کے کرتے تھے. دیکھو، نمبر 1، شراب عقل کو زائل کرتی ہے، اس لیے میں نے کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا. حالانکہ پورا کلچر کون سا ہے کہ پانی کے بجائے، یعنی عربوں کا جو دیکھیں گے یہ ماحول، جیسے ہمارے وہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم ٹرے میں گلاس پانی کا لے کر جاتے ہیں نا، یا کوئی جوس وغیرہ ہوتا ہے وہ لے کر جاتے. ان کے وہاں شراب لے کر جائی جاتی تھی. یعنی پیلے پلانے کا کامن ایک وہ تھا، ماحول تھا. اور کیا کرتے تھے کہ زمین میں بڑا بڑا مٹی کا گڑھا کھود دیا کرتے تھے. فریج وغیرہ تو اس ٹائم تھا نہیں کہ برف ڈال کے اس کو سرو کریں گے. تو مٹی کا بڑا بڑا گڑھا ہوتا، وہ مٹکا ہوتا تھا، اس کو گاڑ دیتے تھے مٹی میں نیچے، اور وہ جب ٹھنڈا ہوتا تھا تو اس کے اندر شراب جمع کرتے تھے. جتنی پرانی شراب اتنی زیادہ نشے والی. تو ماحول ایک بنا ہوا تھا. صحابہ کرام بھی ایمان لانے سے پہلے تک پی رہے تھے، ابھی تک جب تک آرڈر نہیں آیا اللہ تعالیٰ کا جب تک پی رہے تھے. لیکن اب ہم سوال کر رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز بری لگ رہی ہے، بہت سارے کام اس میں برے ہو جاتے تھے، اس لیے یہ سوال کر رہے ہیں. تو جعفر بن ابی طالب یعنی ان سے بتا رہے ہیں کہ شراب عقل کو زائل کرتی ہے، اس لیے میں اسے کبھی ہاتھ نہیں لگائے. نمبر 2، بت کوئی نفع نہیں دیتے، اس لیے میں نے کبھی جاہلیت میں بھی ان کی پوجا نہیں کی کہ بت نہ نفع دے سکتے نہ نقصان، تو میں نے جاہلیت میں بھی ان کو کبھی نہیں پوجا. نمبر 3، اپنی بیویوں اور بچیوں کے بارے میں بہت غیرت رکھتا ہوں، اس لیے میں نے کبھی زنا نہیں کیا. نمبر 4، جھوٹ اور ذلت، جھوٹ جو ہے بہت کمینگی اور ذلت کی بات ہے، اس لیے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے، شراب کو عربی میں ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ، تمام برائیوں کی ماں. کہ ایک شخص شراب پیتا ہے، جیسے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے پورا واقعہ اس کا بتاؤں گی جو ہے ہسٹری میں، کہ شراب کی وجہ سے کیسے دوسرے سارے گناہ کے کام انسان آسانی سے کر پاتا ہے جو کہ عقل مند انسان نہیں کرتا. تو یہاں پر جو یہ پوچھا گیا کہ شراب کی تدریجی حرمت آ رہی ہے، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حرمت شراب اتری تو میں نے دعا کی کہ اے اللہ شراب کے بارے میں واضح بیان کیجیے. یعنی ابھی یہ آیت اتری ہے کہ اس میں تھوڑا نفع بھی ہے تھوڑا نقصان بھی ہے، لیکن آرڈر نہیں ہے کہ حرام ہے بند کر دو. ابھی دونوں چیز بتا دی جا رہی ہے. ہاں گناہ تو بہت ہے، اس میں نفع بھی ہے تھوڑا، لیکن نفع سے زیادہ نقصان ہے گناہ کا، لیکن آرڈر نہیں آیا کہ بالکل بند کر دو. عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے یا رب آیت اتار دیجئے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اسے عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر سنایا، لیکن پھر بھی انہوں نے یہی کہا کہ ابھی مزید وضاحت کی ضرورت ہے. ابھی تک یعنی اسٹرکٹلی بولا نہیں گیا کہ چھوڑ دو. پھر سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی ان کے دعا کرنے پر. عمر رضی اللہ عنہ کے یا رب واضح حکم بھیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 43 اتاری. آگے پڑھیں گے انشاءاللہ ہم کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا منادی اعلان کر دیتا کہ نشے والا نماز میں شامل نہ ہو. عمر رضی اللہ عنہ کو یہ آیت بھی سنائی گئی، پھر بھی انہوں نے مزید وضاحت کی دعا، یا اللہ اور واضح کیجیے، ایک آرڈر بھیج دیجیے کہ جس میں ہم کو واضح. ابھی اس میں تو پہلے آپ نے بولے کہ نفع زیادہ کم ہے نقصان زیادہ ہے، لیکن حرام نہیں ہوئی. پھر نشے کی حالت میں نہیں آنا، کیونکہ بعض صحابہ کرام ایسے نشے کی حالت میں پڑھ رہے ہیں، کچھ کا کچھ پڑھ رہے ہیں تو منع کر دیا گیا کہ نہیں نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو شراب کی حالت میں نہیں آنا. لیکن واضح نہیں ہے کہ نہیں، منع نہیں ہے، اسٹرکٹلی منع نہیں ہے. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ یا رب واضح حکم بھیجیے
پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ والی آیت اتری اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سنائی گئی. جب آپ فہل انتم منتہون پر پہنچے تو عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ اب ہم رک گئے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ نے واضح طور پر ہم کو یہ بھیج دیا آیتیں. تو یہاں پر آیت نمبر تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ سورہ مائدہ میں ہم لوگ پڑھیں گے. ہاں سورہ مائدہ میں یہ ہے آیت نمبر 90 اور 91. تو یہاں پر یہ چیز بتا دی گئی ہے کہ اب حکم آ گیا تھا کہ بالکل حرام ہے قطعی، تو رک گئے. شراب مال و عقل غارت کر دیتی ہے اور آپ فال انتم متہمون پر پہنچے تو کہا کہ رگے مائدہ میں انشاءاللہ یہ روایت اس کے ساتھ والی دوسری روایتیں مفصل بیان ہوگی. خمر وہ ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے اور میسر جوا ہے. ان دونوں میں دنیاوی فائدے اور دینی نقصانات زیادہ ہیں. ممکن ہے شراب کے کاروبار سے نفع بھی ہو، اسی طرح ممکن ہے کہ جوئے میں جیتنے سے مال کثیر ہاتھ لگ جائے، لیکن یہ فوائد نقصان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ عقل پر پردہ پڑ جانا بڑا بھاری نقصان ہے. علاوہ ازیں دینی نقصان دنیاوی فوائد کے مقابلے میں بہت بڑا ہوا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے. یہ آیت حرمت شراب کا پیش خیمہ یعنی ابھی سٹارٹ ہوا تھا کیونکہ کوئی بھی حکم دیکھو ڈائریکٹ نہیں آیا کہ ابھی تم نے کلمہ پڑھا ہے چلو نماز پڑھنے لگ جاؤ. نہیں، کچھ دنوں کے بعد نمازیں فرض ہوئی. پھر ابھی ان کو عادت نہیں تھی روزے وغیرہ کی تو ان کو سن 2 ہجری میں جا کر روزہ فرض ہوتا ہے. نفل روزے تو رکھا کرتے تھے جو جاہلیت کے زمانے میں رکھتے تھے لیکن فرض روزے نہیں ہیں. لیکن رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے. اسی طرح شراب کی ان کی اتنی جیسے بولتے ہیں نا گھٹی میں پڑی ہوئی عادت ہوتی ہے تو اس کو ڈائریکٹ نہیں کہا کہ نہیں ایسا کرتے تو پھر جبرن تو کر لیتے لیکن دل سے نہیں کرتے. تو آہستہ آہستہ کوئی چیز کے لیے چھڑانا، تو یہاں پر بھی وہی ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے. یہ آیت حرمت شراب کا پیش خیمہ یعنی ابھی سٹارٹ تھا مگر اس میں حرمت کی صراحت نہیں ہے اور عمر صراحت چاہتے تھے یعنی کلیئرلی چاہتے تھے. چنانچہ مائدہ میں صراحت سے حرمت اتر آئی آیت نمبر 90-91 میں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر. مومنوں شراب جوا بتوں کے تھان اور تیر ناپاک ہے اور شیطانی عمل ہے، ان سے بچو تاکہ فلاح پاؤ. شیطان شراب اور جوئے سے تم میں عداوت و بغض ڈالنا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے. پھر کیا تم ان سے باتوں سے باز آنے والے ہو؟ یعنی آرڈر آ گیا کہ رکتے ہو کہ نہیں. امت شراب میں پہلے یہ آیت پھر نساء والی پھر مائدہ والی آیت اتری اور شراب اب ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا. تو اس طرح سے ان لوگوں کی یعنی جو عادت تھی سلولی بتدریج اللہ تعالیٰ نے اس عادت کو آپا سورہ چھڑایا. ایک نساء میں دم کون سی آیت نمبر؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 43. وہ شراب کی سیکنڈ حرمت ریگولیشن ہے نا، مطلب سیکنڈ ہاں وہ اتری ہے نا. جی فرسٹ اوکے یہ آپا والی جزاک. آیت 219 والی اور یہ 220 میں 220 میں فرسٹ ٹائم شراب کی حرمت لیکن واضح نہیں. پھر سورہ نساء آیت نمبر 43 میں پھر بھی کلیئرلی نہیں، خالی یہ کہا گیا کہ نماز کے قریب نہ. لیکن سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91 اب اسٹرکٹلی ہو گئی کہ بس اب رک جاؤ. جب وہ حکم آیا تو صحابہ کرام نے کیا کیا، سارے مٹکے توڑ دیے، ساری شراب یعنی جو پی رہا تھا اور اس کو سنایا گیا کہ قرآن میں یہ آیت آ چکی ہے کہ اب رک جاؤ، انتخو باز آ جاؤ، رکتے ہو کہ نہیں. تو جو منہ میں تھا وہ بھی کلی کر دیے اور سارے وہ توڑ دیے سب کچھ برتن توڑ کے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس دن جو شراب بہائی گئی ہے مدینہ میں تو اس طرح کا حال تھا کہ یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے بارش کا پانی سیلاب آ گیا ہے مدینے میں کیونکہ سب کے گھروں میں ایک اسٹور تھا کیا ہوا. تو اس طرح سے بہائی گئی یعنی اللہ کا حکم آ گیا تو اب ختم. وہاں سے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے سارے رک گئے. والمیسر اور یسر سے یعنی آسانی. تو میسر کیا ہے؟ وہ مال جو آسانی سے ہاتھ میں آنے والا ہو یعنی جوا جو بغیر محنت کے مل جاتا ہے. ہوتا ہے نا سب کے سب بیٹھے ہیں سب کا مال لگا ہوا ہے اور ان کے بیچ میں وہ لگا اور سارے کا مال ایک آدمی لے گیا. اس نے کوئی محنت نہیں کچھ بھی نہیں کی، اپنا تھوڑا سا مال لگایا اور اس کا 10 گنا زیادہ لے کر گیا. یاسر تقسیم کرنے والا
یعنی عرب کی جاہلیت میں جو اکیلے کھیلتے اور اونٹ ذبح کر کے اس کے حصے تقسیم کرنے کے لیے جوا کھیلتے تھے اور پھر اس کو غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے. کہا جا رہا ہے نفع سے بڑا گناہ ان دونوں میں ہے، اور فخریہ یہ کھیلتے تھے اور جو اس میں شامل نہ ہو اس کو کنجوس اور بزدل سمجھتے تھے. یعنی لوگوں کو شوق دلاتے تھے اور وہ کرتے تھے کہ جو نہیں کھیلتا ہے وہ کنجوس ہے یا تو بزدل ہے کہ وہ اپنا مال نہیں لگانا چاہتا ہے، ڈرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا شطرنج چوسر جوئے میں شامل ہے. یعنی جو شطرنج وغیرہ کھیلا جاتا ہے نا، اور چوسر وغیرہ جو یہ آج کے گیمز ہیں، تو یہ ساری چیزیں اور پیسے کی جو شرط لگائی جاتی ہے وہ بھی جوا ہے باطل طریقے سے. یعنی یہ کرو گے تو اتنا پیسہ دیں گے، وہ کریں گے تو تم کو یہ ملے گا. تو یہ ساری جیسے لاٹری وغیرہ آج کے دور میں، تو یہ بھی اس میں ہی شامل ہے جوئے میں. تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، ہمارے مومن مردوں اور مومن بچوں کو، لڑکوں کی، کیونکہ لڑکیوں اور عورتوں کے بارے میں تو نہیں ہوتا الا یہ کہ ہیں بعض جگہ اللہ تعالیٰ ہدایت دو کلب وغیرہ میں جا کر اور یہ سارے کام کرنے والے، لیکن بہرحال مردوں کی تعداد زیادہ. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے. آگے اللہ تعالیٰ یعنی پھر پوچھ رہے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پھر سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں. یعنی کتنا شوق ہے کہ پوچھ کر نیکی کرنے کے بارے میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون سا کام کریں جس کا ثواب زیادہ ہمارے لیے، جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو اور اس کے خرچ کرنے سے تکلیف نہ ہو، دل پر بوجھ نہ پڑے، اور ایسا خرچ نہ کرو کہ دینے کے بعد خود مانگنے والے بن جاؤ. یعنی ایسا بھی نہیں خرچ کرنا ہے بلکہ اپنی ضرورت کے علاوہ ایکسٹرا جو بچتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ ہمیشہ ایکسٹرا کا انتظار کرنا، بعض دفعہ ایکسٹرا نہیں بچتا تو اپنے ہی مال میں سے جو تمہاری ضرورت ہے اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ دو. جیسے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انڈے کے برابر سونا لے کر آیا کہ اسے فی سبیل اللہ قبول کر لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا. وہ بار بار اصرار کر رہا تھا آپ لے لیجیے آپ لے لیجیے. آپ نے فرمایا میں نے اس لیے نہیں لیا کہ کہیں تم اس کے دینے کے بعد خود محتاج ہو کر مانگنے والے نہ بن جاؤ. یعنی شوق میں تو تم آ گئے ہو لے کے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ تم پورا مال لے کر آ گئے ہو اور تم خود محتاج ہو جاؤ. مثلا آج آپ نے کھانا کھایا یا بچ گیا دوسرے کو دے دیں. کپڑا جو پہن رہے ہیں جو ناپسند ہے اور نہ آگے ضرورت ہے تو اس کو دے دیں. اسی طرح جو بھی ایکسٹرا چیزیں ہیں، جوتے ہیں، پرس ہیں، کوئی بھی سامان کی چیزیں جو ہمارے لیے استعمال کے، بعض دفعہ بہت اچھے کنڈیشن میں جوڑے ہوتے ہیں لیکن اب وہ ہمارے لیے اولڈ فیشن کے ہو گئے، ہم نہیں پہنتے یا ہم کو سائز نہیں آ رہا ہے یا جو بھی ہے، تو اس کو اچھی حالت میں دے کے کسی کے استعمال کے. افواہ میں وہ نہیں ہونا چاہیے مثلا کھانا بچا ہوا ہے تو سڑا گلا کر دے کہ کسی کے کھانے کے قابل نہیں ہے، کہ جانور کو بھی اگر ڈالا جائے تو اس کو بھی گندگی یا اس کو بھی بدبو ہے. ایسا نہیں ہے افواہ میں. یا ایسا کپڑا چیتڑا پھٹا ہوا، یا پھر یہ کہ دوپٹہ اچھا لگ رہا ہے رکھ لیے اور شلوار قمیض دے دیے، یا پھر قمیض اچھی لگ رہی ہے رکھ لیے اور وہ دے دیے. ایسا نہیں ہے بلکہ کسی کے قابل کہ کوئی استعمال کر سکے. اسی طرح جوتے بالکل پھٹ کر پرانے ہو جائیں تو کسی کو دینا. کوئی بھی چیز جو بھی چیز ہے ایکسٹرا وہ دے دیں، لیکن اس کنڈیشن میں کہ کوئی استعمال کر سکے، کوئی اس کو وہ کر سکے. تو فرمایا لوگ آپ سے پوچھا کرتے کیا کچھ خرچ کریں، آپ فرما دیجئے جو کچھ ضرورت سے زیادہ اسے خرچ کرو. افضل و پاکیزہ مال خرچ کرتے رہو، یعنی ضرورت ہے زیادہ مال میں سے کچھ مال اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو. یعنی ہمیشہ ایکسٹرا کی امید مت رکھو بلکہ جو استعمال کا بھی ہے اس میں سے بھی دو. ایسا نہ کرو کہ سارا آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں. جیسے کپڑا بھی ہم نہیں پہنتے، اچھا کپڑا ہے تو غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں ہم. اگر وہ ضرورت مند ہے اور آپ کا قریبی ہے، کوئی پڑوسی ہے اور وہ ہے تو ان کو دے سکتے ہیں. جی جی لیکن جی جن کے بارے میں فیمس ہے کہ یہ کپڑا لیں گے اور لے جا کر بیچیں گے، برتن لیں گے یا وہ کریں گے، تو بہتر ہے کہ ایسے کو نہیں دیے جائے. محتاج بہت سارے ہیں. یعنی ضرورت ہے زیادہ مال میں سے کچھ مال اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو. ایسا نہ کرو کہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاؤ اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورتوں سے بچا ہوا مال خرچ کرے. اونچا ہاتھ نیچے والے سے بہتر ہے. تو دعا بھی کیا کرو کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہمارا ہاتھ اوپر والا رکھنا، کبھی کسی کے آگے ہم کو ہاتھ پھیلانے کی یعنی ضرورت نہ پڑے یا محتاجگی نہ ہو. خرچ کی ابتدا ان سے کرو جن کے خرچ کے تم کفیل ہو. یعنی ایک شوہر ہے اور اس پر اس کے بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے،
اب ان کے معاملے میں تو وہ کنجوسی کر رہے ہیں لیکن باہر بہت جا کے سخی ہے، تو ایسے مت بنو. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اسٹارٹ کرو کس سے؟ جن کے خرچ کرنے کے تم کفیل ہو، یعنی تمہاری کفالت میں جو آتے ہیں، تمہاری ذمہ داری میں جو آتے ہیں. جیسے ابھی اس سے پہلے کی آیت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری لسٹ بتا دی، وَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، پہلے قریبی، پھر اس کے قریب، پھر اس کے بعد، اس کے بعد، اس کے بعد. تو یہ ساری چیز ہم لوگوں کو اچھی طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ جب خرچ کرنے لگے تو سب سے پہلا حق کیا ہے. بعض دفعہ ماں باپ بیچارے ایک ایک پیسے کے لیے ترستے رہتے ہیں اور باہر جا کے یتیموں کو کھانا کھلا رہے ہیں اور چیریٹی کے کام کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور خود ان کے سگے ماں باپ ہیں وہ محتاج ہیں، یا پھر ان کے خود کے بیوی بچے ہیں، یا سگی بہن بھائی ہیں، سگے بھائی بھتیجے ہیں، رشتہ دار ہیں، چچا ہے اور دادا ہے، جو بھی ہے. تو ان سب میں پہلے دیکھو وہاں سے اسٹارٹ کرو، کیونکہ قریبی کا پہلے، ماں باپ کے بعد فوراً کیا ہے قریبی. قریبی میں بیوی بچے بھی آ گئے، قریبی میں دوسرے سارے رشتہ دار آ گئے. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ باجی السلام علیکم. باجی وعلیکم وہ السلام. کسی کی جیسے اپنا مال جو بھی ہے شوہر کی اجازت کے بنا خرچ نہیں کرنا چاہیے کسی کو، تو جب بھی دے تو شوہر کو بتانا ضروری ہے باجی؟ اگر شوہر نے تم کو مختار بنا دیا ہے، مثلا یہ کہ مہینے کا خرچہ ہے، تم چاہے جیسا بھی خرچ کرو، تو اب آپ کا اختیار میں آ گیا ہے نا وہ، تو آپ اس میں سے صدقہ بھی کرو، جی ضروری نہیں ہے بتانا. لیکن اگر ان سے جی مانگ کر وہ کر رہے ہو یا ان کا رکھا ہوا مال ہے اور آپ نکال کر دے رہے ہو تو پھر پوچھنا پڑے گا. لیکن ایک ہوتا ہے کہ شوہر مثلا منتھلی دے دیتے ہیں، یہ تمہارا ہے، اس میں سے گھر کا خرچ ہے نا. اب گھر کے جی خرچ میں سے اس میں سے آپ اس میں سے 10 روپیہ 20 روپیہ 100 روپیہ یا جو بھی کر، تو ہر چیز تو نہیں پوچھتے نا. کیا ہم لوگ پوچھتے ہیں آج میں بازار گئی تھی تو مجھے یہ جوڑا اچھا لگا میں نے لے لیا، اور یہ چیز اچھی لگی میں نے لے لی؟ ہر چیز کا حساب ہم نہیں دیتے نا. تو پھر صدقے کے جی لیے ہم باجی چیز جی کیوں پوچھیں گے؟ کیونکہ وہ اس کا اختیار دے دیے. ہاں ان کا مال جو رکھا ہوا ہے، جو انہوں نے اپنے ایکسٹرا میں رکھا ہوا ہے، آپ اس میں سے چوری چھپے نہیں نکالیں گے. آپ ضرورت پڑی تو آپ ان کو انفارم کریں گے کہ کوئی ایسا ضرورت مند ہے کیا اس میں سے لے کر میں دے دوں، تو یہ الگ چیز ہے. جی باجی جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ باجی. بارک اللہ فیک. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ. اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو. اللہ تعالیٰ نے تو راستہ بتا دیا قرآن کے ذریعے کہ یہ کر لو، اب ہم کو چھوڑ دیا گیا کہ تم خود غور و فکر کرو کیسے تم کو دنیا و آخرت کا فائدہ اٹھا سکتے ہو. یعنی ہر چیز تو تم سب سے پوچھ نہیں سکتے نا، اچھا میں یہ کیا کروں یا وہ کروں. کوئی بڑا مسئلہ ہے تو اس کے لیے چلو علم حاصل کرنے کے لیے پوچھیں گے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں تو نہیں ہر چیز پوچھ سکتے نا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ خود غور و فکر کرنا پڑتا ہے، اپنے عقل کو استعمال کرنا پڑتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو یہاں پہ بتایا ہے یعنی کسی مال کو رکھنے اور خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے وہ تم خود سمجھتے ہو کہ کون سا مال، یعنی جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ تمہارے لیے ذخیرہ بن گیا، یعنی آخرت کے بینک میں، انویسٹمنٹ بینک میں جمع ہو گیا. اور دنیا میں جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو تو ظاہر ہے کہ اگر وہ اپنی جان پر خرچ کر رہے ہو وہ بھی صدقہ ہے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر رہے ہو وہ بھی صدقہ ہے، یہ ساری چیزیں. تو یہاں پر وہی بتایا گیا کہ فرمایا کہ اللہ نے جس طرح تمہیں یہ احکام تفصیل سے بتائے ہیں اسی طرح وہ تمام حکموں، وعدوں اور وعیدوں کی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں تاکہ تم دنیاوی زوال اور اخروی بقا میں غور و فکر کرو. اللہ کی قسم جو اس آیت میں غور کرے گا وہ جان جائے گا کہ دنیا دکھوں اور زوال کا گھر ہے اور آخرت عیش و بقا کا. اس لیے آخرت بنانے کے لیے اپنا طبیب مال یعنی طیب مال خرچ کریں، یعنی پاکیزہ مال خرچ کرنا ہے، اور دنیا پر آخرت کی فضیلت جان جائے اور آخرت پر دنیا کو کبھی بھی ترجیح نہیں دے گا. یعنی یہ کہ وہی آتا ہے نا کہ ہم اگر خرچ بھی کر رہے ہیں تو ہماری نیت کیا ہے. اگر نیت یہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہے، مثلا ابھی جیسے سوال آ رہا ہے کام والی کا کہ اس کو دوں گی میں تو یہ کیا کرے گی اور اچھے سے میرے وہاں کام کرے گی، تو اب یہ جی نیت تو اس کے لیے نہیں ہوئی نا، نہیں آپ آخرت کے لیے نہیں ہوئی نا. جی تو یہی ہے انما الاعمال بالنیات کی شرط کیوں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جی ہر خیر کا کام کرتے ہوئے یہ اپنی نیت کو کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں، کیا اس سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتی ہوں یا میرا کوئی دنیاوی فائدہ ہو. تو پھر ہے دنیا کا فائدہ ہے وہ تو مل جائے گا، وہ اور اچھے سے کام کرے گی، ہاں یہ مجھے کتنا دیتی لیتی ہے اور وہ ہے اس کا
کوئی بھی نافرمانی نہیں کروں گی، اچھے سے کام، ٹھیک ہے دنیا کا فائدہ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے بینک میں نہیں جمع ہوا وہ، جب تک کہ آپ نہیں، یہ غریب ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، میرے پاس آتی ہے، مجھ پر فرض ہے کہ میں اس کی مدد کروں، تب جا کے یہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہے۔ پھر آگے فرماتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر سے آ کے صحابہ کرام پوچھ رہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیموں کے بارے میں، یتیم جن کا باپ نہ ہو اور وہ نابالغ ہو۔ یاد رکھو یتیم کون؟ جو نابالغ ہے، ابھی کمانے کے لائق نہیں ہے اور اس کا باپ نہیں ہے، ماں ہے لیکن باپ نہیں ہے، وہ یتیم ہے۔ آج وہ غریب مسکین، ہم یتیم ہیں، مسکین ہیں اور بیوہ ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، تو یہ سوچ لیں اس سے پہلے 2 حکم یتیموں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ اس پر مسلمان بہت زیادہ احتیاط کرنے لگے، اگر ان کا مال ہر چیز الگ کر دی تو اس طرح مال ضائع ہونے لگا۔ یعنی مثلا صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ جب بتایا گیا کہ تم اگر یتیم کا مال کھاتے ہو تو گویا تم نے اپنے پیٹوں میں، جیسے ہے نا کہ لوگوں نے پوچھا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا، یہ وہ والی بالباطل، یعنی باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، تو یتیم کا مال بھی کھانا کیا ہے، باطل طریقے سے۔ اب گھر میں کوئی مثلا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، یا جو بھی یتیم ہو جاتا تھا، ان کے ماں باپ مال چھوڑ جاتے تھے، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کا جب منع کیا گیا کہ ان کا مال مت کھاؤ تو ان کا کھانا الگ پکاتے تھے، کھانا بچ گیا، ویسٹ ہوا، ان کی جو بھی چیزیں ویسٹ ہو جاتی تھی، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس طرح سے تو مال ضائع ہو رہا ہے، تو سوال کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، کل اصلاح لہم خیر، کہہ دیجئے ان کے لیے اصلاح بہتر ہے، یعنی اصل میں تو یتیموں کی اصلاح اور بھلائی مقصود ہونا چاہیے، ان کی مال کی حفاظت مقصود ہونا چاہیے، تم سوچ سکتے ہو کہ ان کے لیے کس میں بھلائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی بہترین تربیت اور اچھا سلوک کرنے پر بہت اجر و ثواب بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یتیم کے سر پر اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرا تو جتنا بال اس ہاتھ کے نیچے اس کے برابر اس کو نیکیاں ملیں گی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے اچھا گھر وہ ہے کہ وہ گھرانہ ہے جہاں کسی یتیم کی کفالت ہوتی ہے، اور قیامت کے دن وہ اور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے بیچ والی انگلی کو ملا کر کہا کہ وہ یتیم کا کفالت کرنے والا اور میں دونوں جنت میں ایک ساتھ ایسے داخل ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی یتیم کو اپنے کھانے میں شامل کیا اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ اور ایک جاننے والے کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، مثلا کہ مہینے میں ایک مرتبہ یا 15 دن میں ایک دفعہ جا کر ان سے پوچھتے ہیں بچوں سے ایک دن پہلے کہ اچھا تم لوگوں کے جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کھانا بنا کے بھیج دیا، اب ہر کوئی روز بریانی بھیج رہا ہے، تو وہ جا کر بچوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا کھائیں گے، تو وہ بچے بتاتے ہیں یتیم جو ہے کہ ہم لوگ بریانی کھا کے بور ہو گئے، ہم دال گوشت کھا کے بور ہو گئے، اور یہاں کی روزانہ دال، تو کبھی ہم کو کڑی کھچڑی بنا کر کھلاؤ، کبھی ہم کو یہ آلو کے پراٹھے چاہیے، کبھی وہ چاہیے، تو اس کے حساب سے وہ کوک سے بنا کر یعنی کیٹرر سے، اور پھر وہاں پر وہ بھیجتے ہیں۔ تو اس طرح کا کبھی ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ یتیم ہے، مسکین ہے، وہاں پر بھیج دیے سال میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک مرتبہ، تو یہاں پر یہی چیز کے لیے بتایا گیا کہ ان کی اصلاح کرو، یعنی ان کی تعلیم اور تربیت کی، صرف کھانا کھلانا ہی مقصود نہیں ہے، ان کو کپڑے لتے کی بھی ضرورت ہے، ان کو پڑھائی کے لیے فیس کی بھی ضرورت ہے، ان کو فیوچر بنانے کے لیے کوئی اور چیز کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کے علاوہ بھی دنیاوی بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں، تو ان کا اس چیز کا خیال رکھو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سورہ انعام آیت نمبر 152 میں نازل ہوا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور سورہ نساء آیت نمبر 10 میں کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی اتری، تو جن کے پاس یتیم تھے وہ ان کے کھانے کا انتظام اپنے کھانے سے علیحدہ کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگر یتیم کا کھانا بچ جاتا تو یہ بچ جاتا تو یا تو اس غریب کو دوسرے وقت باسی کھانا پڑتا تھا بیچارے یتیم کو، یا پھر وہ سڑ کر پھینکا جاتا۔ ادھر تو ان بیچاروں کا نقصان ہوا، ادھر یہ لوگ اچھی خاصی تکلیف میں مبتلا ہو گئے، یعنی اپنا کھانا الگ بنانا، ان کا کھانا الگ پکوانا، ان کے کھانے کا روزمرہ الگ انتظام کیا جاتا۔ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تکلیف کی شکایت کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ پھر لوگوں نے اپنے کھانے میں ان کا کھانا
ملا لیا، کیونکہ یہاں پر کیا کہا گا، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو ملا لو، یعنی اپنے ہاتھ اپنے ساتھ رہنا سہنا خرچ ان کا اپنا ملا کر کرو تو کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ موقع محل کی مناسبت سے تم خود جانتے ہو کہ کب اور کس طرح ان کے مال کو خرچ کیا جائے، یعنی اگر تم ضرورت مند ہو تو ان کے مال میں سے کچھ لے کے ان کی کفالت کر سکتے ہو، اور اگر تم ضرورت نہیں ہو تو ان کا مال ویسے ہی سیف رہنے دو اور تم اپنے مال میں سے خرچ کرو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ پھر فرمایا کہ ان کی اصلاح بہتر ہے، یعنی ان کے کھانے کا الگ انتظام کیا جائے یا نہ کیا جائے، ہر حال میں ان کی اصلاح مد نظر رہے، کیونکہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کس کی نیت اصلاح کی ہے اور کس کی نیت خرابی کی ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو تمہیں تنگی میں ڈال دیتے، لیکن اللہ نے تم پر وسعت و تخفیف باقی رکھی اور تمہارے لیے اصلاحی صورت سے ملا جلا کر کھانا پینا مباح فرمایا، جیسے کہ سورہ نام آیت نمبر 52، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ مگر اصلاح و بہتری کی نیت سے، بلکہ اگر کوئی محتاج ہو تو دستور کے مطابق یتیموں کا مال کھا بھی سکتا ہے، بشرط یہ کہ فراخی کے ساتھ ادا بھی نہیں کرے، جیسے آگے آئے گا کہ یتیموں کا مال جلدی جلدی اس نیت سے مت کھا جاؤ کہ یعنی کل کو بڑے ہو کے سوال کریں گے، تو یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ یہاں پر جو ہے وَلَوْ شَاءَ لَأَعَانَتَكُمْ، اور اللہ جانتے ہیں مفسد کو مصلح سے، کہ کون فسادی ہے، کون اصلاح کرنا چاہتا ہے، کس کی نیت میں بگاڑ ہے، اور کون اچھی نیت سے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، اور اللہ اگر چاہے تو تم کو مشکل میں ڈال دیتے۔ انتا کسی کو اپنی ایسی مشکل میں ڈالنا جس سے وہ نکل نہ سکے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو آرڈر دے سکتے تھے کہ ہرگز نہیں ملا سکتے تم، یا ضرور ایسا کرو، مگر اللہ تعالیٰ نے تم پر چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بہتر ہے، لیکن تمہارے اوپر ہے کہ تم کتنا ان کا مال لے سکتے ہو، کتنا نہیں لے سکتے ہو، کتنا ان پر خرچ کر رہے ہو اور کتنا نہیں کر رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کیونکہ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والے ہیں، اس کے تمام احکامات حکمت پر مبنی ہیں۔ یعنی یہ جو روزانہ کی زندگی گزارنے کے طریقے آ رہے ہیں، خرچ کرنے کے، یتیموں کے ساتھ معاملات کرنے کے، اپنے ماں باپ پر خرچ کرنے کے، رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی، یہ ساری چیزیں کیوں اللہ تعالیٰ ہم کو سکھانا چاہ رہے ہیں؟ تاکہ تمہاری اصلاح ہو، تاکہ آخرت کے لیے تم دنیا میں ہی کمائی کر لو، جو کہ تم کو ابھی موقع ملا ہے دنیا میں۔ اگر یہ موقع تم سے چھین لیا جائے گا، پھر سورہ طلاق آیت نمبر 10 میں جیسے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کسی ایک پر موت آتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے، رب ارجعونی لعلک یصدقون، یعنی اے اللہ مجھے ایک مرتبہ دوبارہ بھیج دیجیے تاکہ میں صدقہ کر کے آؤں۔ تو وہاں پر تو اس کو موقع نہیں دیا جائے گا، لیکن آج ہمارے لیے تو موقع ہے نا الحمدللہ، اور آگے بھی مواقع آ رہے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، دل کھول کر ہر نیکی کے کام کو کرنا ہے، مال کو بھی خرچ کرنا ہے، اپنی صلاحیت کو بھی لگانا ہے، اپنی ساری چیزیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول کر کے ہم استقامت نصیب کرے، ہماری نیتوں کو خالص کرے اللہ تعالیٰ، کہ ہم جو بھی کام کریں خالص اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔